صفحہ نمبر 76 جاری ہے۔ پہلا دور ترقی پسند تحریک کا پہلا دور 1936 سے 1940 تک پھیلا ہوا ہے۔ پروفیسر آل احمد سرور اپنے ایک مضمون ترقی پسند تحریک پر ایک نظر میں فرماتے ہیں، ترقی پسند تحریک کے پہلے 5 سال ادبی اہمیت سے زیادہ تبلیغی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس زمانے میں ادب پر کم اور ترقی پسندی پر زیادہ زور رہا، مگر اس تحریک کے اصولوں کو عام کر کے مقصدی، سنجیدہ اور سماجی ادب کے لیے پروپیگنڈا کر کے ادیبوں کو مل جل کر ادبی اور سماجی مسائل پر سوچنے کی ضرورت کا احساس دلا کر، انقلاب کے ترانے گا کر اور ان کے ذہنوں کو تیار کر کے اس نے ایک مفید خدمت انجام دی۔ اس نے زبان کی ترقی، مقبولیت اور اسلام کے لیے بنیادی اہمیت کا سوال ٹھہرایا۔ اس دور میں یہ تحریک ایک تجرباتی دور سے گزر رہی تھی، چنانچہ اس کی بیشتر نظریات بحث و تنقید کا موضوع بن گئے۔ مخالفت کے باوجود اس تحریک نے اپنے نظریات کی تبلیغ اور مقاصد کے حصول کی جد و جہد جاری رکھی اور حالات کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ چنانچہ 1938 کے وسط تک ترقی پسند تحریک نے لاہور، لکھنؤ اور حیدرآباد، دکن میں اپنے مراکز قائم کر لیے۔ اس عرصے میں اردو اور ہندی ادیبوں کی 3 کانفرنسیں منعقد ہوئیں۔ تحریک کے نظریات کو فروغ دینے کے لیے ایک انگریزی سہمائی رسالہ نیو انڈین لٹریچر جاری کیا گیا اور متعدد مقامات پر کارکنوں کو جلسے بھی ہوتے رہے۔ صفحہ نمبر 77۔ دوسرا دور ترقی پسند تحریک کا دوسرا دور 1942 سے لے کر 1947 تک کے زمانے پر مشتمل ہے۔ اس زمانے میں دوسری جنگ عظیم نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، جس کے شعلے برصغیر کے دروازے تک پہنچ چکے تھے۔ برطانوی سامراج چونکہ آخری ہچکی لے رہا تھا، اس لیے یہاں کی یاسی جماعتوں نے آزادی کی جدوجہد تیز کر دی تھی، تاکہ فرنگی تابوت میں آخری کیل ٹھونک کر اسے واپس ولایت بھیج سکے۔ 1942 میں سجاد ظہیر کو رہائی ملی تو اس نے ترقی پسند تحریک کو دوبارہ منظم کرانا شروع کیا۔ اس تجدید کے بعد بمبئی اس تحریک کا مرکز بن گیا۔ اس شہر میں ترقی پسند نظریات بڑی آسانی سے پھیل سکتے تھے، کیونکہ بمبئی میں صنعتوں کے فروغ اور سرمایہ کی غیر مساوی تقسیم نے معاشرے کو واضح طور پر 2 طبقوں میں بانٹ رکھا تھا، ایک سرمایہ دار طبقہ اور دوسرا مزدور طبقہ۔ چنانچہ کل ہند ترقی پسند کانفرنس اسی سال ستمبر میں بمبئی میں منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس کا اہم ترین فیصلہ ایک اعلان نامے کی صورت میں شائع ہوئے، جس میں ترقی پسند ادیبوں کا متحدہ محاذ قائم کرنے اور دنیا میں جمہوریت کی فضا ہموار کرنے کی تلقین کی گئی۔ اس دور میں ترقی پسند تحریک کے زیر اثر جو ادب پیدا ہوا، اس میں نعرہ بازی کا عنصر زیادہ تھا۔ فرد کو نچلی سطح سے بلند سطح پر لانے کی بجائے تخلیق کار نے ادب کو پست سطح پر اترنے پر مجبور کیا۔ چنانچہ اس دور میں ادب سیاست کا تابع محمل بن گیا اور اس میں اونچی آواز میں صدا لگانے کا رجحان پیدا ہوا۔ اس دور میں ترقی پسند تحریک کے بیشتر شعراء مثلاً فیض، سردار جعفری، مختوم، مجاز اور جان نثار اختر وغیرہ فنی پختگی کی منزل سر کر چکے تھے۔ چنانچہ انہوں نے تحریک کے مقاصد کو مستقیم انداز میں پیش کرنے اور عوام کو متاثر کرنے کی کامیاب کوشش کی۔ افسانہ نگاری میں کرشن چندر، اوپن ناتھ اشک بیدی اور خواجہ احمد عباس نے زندگی کی کھردری حقیقتوں کو کہانی کا موضوع بنایا اور سماجی ضابطوں کو توڑنے کی کوشش کی۔ تیسرا دور ترقی پسند تحریک کا تیسرا دور آزادی کے بعد شروع ہوا۔ اس کے اولین منشور میں بھوک، افلاس اور سماجی پستی کے ساتھ ساتھ آزادی کا حصول اس تحریک کے مقاصد میں شامل تھا۔ لیکن 1947 میں جب فرنگی سامراج اپنا بوریا بستر گول کر کے ہندوستان چھوڑنے پر مجبور ہوا تو برصغیر 2 نئے ملکوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس تقسیم کے ساتھ ترقی پسند تحریک کی انجمن بھی 2 حصوں میں بٹ گئی۔ نئے ملکوں میں نہ صرف نئے مسائل پیدا ہوئے بلکہ ترقی پسند ادیب کو اپنے سیاسی رویے پر بھی غور کرنا پڑا۔ پاکستان کی تخلیق نے ترقی پسند ادیبوں کو ایک بڑی آزمائش اور پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ ترقی پسند ادبا نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ یہ آزادی خاک و خون میں لتھڑی ہوئی تھی اور یہ اپنے ساتھ داغ اجالا لے کر آئی تھی۔ چنانچہ بیشتر ترقی پسند ادیبوں نے اس بہار کو خزاں گزیدہ قرار دیا۔ ظہیر کشمیری نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آج ہمارے ملک پر نیم سرمایہ دارانہ اور نیم جاگیردارانہ نظام راج ہے۔ ترقی پسند تحریک کی پہلی کل پاکستان کانفرنس نومبر 1949 میں ہوئی اور اس میں جو نیا منظور کیا گیا اس میں سرمایہ دارانہ نظام کو توڑ کر اشتراکی نظام کے لیے جدوجہد کو تیز کرنے کا عہد کیا گیا۔ معاشی زوال اور تہذیبی انحطاط کے اسباب نو آبادیاتی نظام میں تلاش کیے گئے۔ عوام کے اس گروہ کو جو ترقی پسند نظریات کا حامی تھا، جمہوریت کی ترقی کا ضامن اور غیر جانبدار
کو ترقی پسند تحریک کا دشمن قرار دیا گیا۔ صفحہ نمبر 78۔ چونکہ ترقی پسند تحریک میں ادبی کم اور سیاسی جھلک زیادہ پائی جاتی تھی، اس لیے حکومت اس تحریک کو شک کی نظر سے دیکھنے لگی، اور یہ خدشہ پیدا ہوا کہ وہ عوام جنہوں نے آزادی کے حصول کے لیے جان و مال اور عزت و ناموس تک داؤ پر لگا دیے تھے، ترقی پسندوں کے پروپیگنڈے سے منفی اثرات قبول نہ کر لیں۔ چنانچہ اس مرحلے پر ادیب اور ریاست سے وفاداری کا سوال اٹھایا گیا۔ ترقی پسندوں کا موقف یہ تھا کہ ادیب عوام کا وفادار، جبکہ اس کے برعکس حسن عسکری نے ادیب کے لیے وطن کی وفاداری کو شرط اول قرار دیا۔ اس بنیادی اختلاف کی بنا پر بہت سے ادیب نومبر 1949 کے اعلان نامے سے الگ ہو گئے، اور ترقی پسند تحریک کی فصیل میں جو شگاف تقسیم ہند سے پڑ گئے تھے ان میں مزید اضافہ ہو گیا۔ حکومت نے تحریک کے ترجمان رسالوں، سویرا، ادب لطیف اور نقوش پر پابندی لگا دی۔ احمد ندیم قاسمی فرماتے ہیں کہ ترقی پسند ادیبوں نے اس دور میں بہت کم لکھا، اور جو کچھ لکھا اس میں حسن و آہنگ کے عناصر بہت حد تک غائب تھے، اور ہم اپنے سامعین کو متعین کیے بغیر ایسا ادب پیش کرنے لگے جس کی اپیل ہمارے خیال میں عالمگیر تھی، مگر حقیقت میں اس کا حلقہ محدود تھا۔ اس تحریک کا تیسرا اور آخری دور ہنگامہ، آویزش، عمل اور رد عمل کا دور تھا۔ اس دور میں ادبا نے اچھا ادب تخلیق کرنے کی بجائے سیاست کا دھارا موڑنے کی کوشش کی، اور حکومت کے احتساب نے جلد اس کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا۔ ترقی پسند تحریک پر الزامات اور رد عمل۔ ترقی پسند تحریک پر بہت سے الزامات عائد کیے گئے، مثلاً ترقی پسند ادب پر پروپیگنڈے کا الزام لگایا گیا۔ یہ الزام زیادہ تر حیت پرست لوگوں کی حلقوں کی طرف سے آیا، اور اس کو تقویت اس سے پہنچی کہ ترقی پسند ادبا کھلم کھلا یہ کہتے تھے کہ ادب کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے، اور یہ مقصد سماج کو بہتر بنانے کا ہے۔ کلیم الدین احمد فرماتے ہیں جن اصولوں پر ترقی پسند تحریک کی بنیاد ہے وہ غلط ہیں۔ عموماً ترقی پسند ادب میں ادبی محاسن انقا ہیں، ادب نہیں بلکہ کوئی اور چیز ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ترقی پسندوں کی خیالی دنیا تنگ اور محدود ہے۔ وہ تنقید یا تخلیقی ادب میں ہر جگہ خاص نعرے، خاص فکرے، خاص خیالات دہراتے رہتے ہیں، اور یہ فکرے، یہ نعرے اور یہ خیالات بھی مغرب سے مستعار لیے گئے ہیں۔ ان میں کوئی انفرادی خصوصیت نہیں۔ مستعار خیالات کی تکرار، مستعار خیالات کو نظم یا افسانے کی قالب میں ڈھال کر ترقی پسند لکھنے والے سمجھنے لگے تھے کہ انہوں نے کوئی زبردست ادبی خدمت انجام دی ہے، جو کوئی عظیم الشان ادبی کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ ترقی پسند مصنفین کے سامنے ایک سیاسی منزل تھی۔ وہ ادب کو بھی اور ذرائع کی طرح اس سیاسی منزل تک پہنچنے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں، جس طرح وہ سیاسی مجلسوں میں انقلاب زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، اسی طرح زبان قلم سے بھی اس قسم کے نعرے بلند کرتے ہیں، اور نعروں میں نہ کوئی انقلابی رنگ آمیزی ہوتی ہے اور نہ ادبی سرشاری۔ اگر کچھ ہے تو دماغ اور جذباتی بوکھلاہٹ ہے، اور جہاں دماغی اور جذباتی بوکھلاہٹ ہو وہاں ادب کا گزر کیسے ہو سکتا ہے؟ صفحہ نمبر 79۔ ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ ترقی پسند مصنفین خیالات کو بہت اہم سمجھتے ہیں اور الفاظ سے بے اتنائی برتتے ہیں۔ وہ لفظوں کے چناؤ میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے، بغیر سوچے سمجھے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ انفرادی اسلوب نہیں رکھتے۔ ہر ادیب ایک ہی طرح کی زبان ہی دہراتا ہے، اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس قلم کی تکرار مکمل بھی ہے اور مضحک بھی۔ ایک الزام یہ بھی ہے کہ ان مصنفین کو غور و فکر کی ضرورت نہیں، خیالات ماخوذ ہیں۔ وہ دماغ سے صحیح کام نہیں لیتے اور ماخوذ خیالات کی صحت اور عدم صحت کے بارے میں بھی نہیں سوچتے، اور غور و فکر ان کے بس کی بات نہیں، جس کے بغیر کامیاب ادب کی تخلیق ناممکن ہے۔ ترقی پسند تحریک کے فروغ میں احمد علی، ڈاکٹر اختر حسین رائے پوری اور سجاد ظہیر کی فکری اور ادبی کاوشوں کا عمل دخل زیادہ تھا، لیکن جلدی لفظ ترقی کے معنی پر اختلافات پیدا ہو گئے۔ چنانچہ وہ طبقہ جو ترقی کے معنی ایک خاص سیاسی نظام کا فروغ قرار دیتا تھا، دوسرے طبقے سے الگ ہو گیا۔ ادبا کے اس گروہ کی نمائندگی سجاد ظہیر نے کی، اور ان کی نظریات نے ان کے ادبی رفقا کو بالعموم اور تحریک کے ارکان کو بالخصوص متاثر کیا۔ اس تحریک نے کئی عرصے تک بہت سے ادبا کو اپنا گرویدہ بنائے رکھا۔ وہ صبح و شام ترقی پسندی کا ورد کر کے اس کے نام کی مالا جپتے رہتے۔ یہ تحریک 20ویں صدی کی ایک منظم اور فعال تحریک تھی، اور اس سیلاب میں بڑے بڑے تناور درخت حقیر تنکوں کی طرح بہہ گئے۔ بقول ڈاکٹر سید عبداللہ، یہ تحریک کا سر سید کے بعد اردو ادب کا سب سے بڑا پرجوش اور پرزور تخلیقی مظاہرہ تھا۔
لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ عروج کے بعد زوال آتا ہے، اور جو بھی اس تحریک میں لاتعداد خامیاں تھیں جن کے باعث اس تحریک کے خلاف رد عمل کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا، اور مخالفین نے اس تحریک کو قابل گردن زنی قرار دے کر اسے صفحۂ ادب سے مٹانے کا عزم مصمم دکھایا۔ اس تحریک کے خلاف الزامات میں مذکورہ کے علاوہ مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر رد عمل شروع ہوا، جو بالآخر اس تحریک کے غبارے سے ہوا نکالنے کا باعث بن گیا۔ نمبر 1، منشور پر عمل نہ کرنا۔ اس تحریک کے منشور پر پوری طرح عمل نہ کیا گیا۔ اس تحریک کے خلاف رد عمل کا سب سے بڑا سبب اس کے منشور پر عمل درآمد نہ کرنا تھا۔ اس کے منشور میں کیا کہا گیا تھا؟ اس کے منشور میں کہا گیا تھا کہ یہ تحریک ادب کو عوام تک لے جانا چاہتی ہے، ادب اور آرٹ کو رجت پسندوں کے چنگل سے نجات دلانا چاہتی ہے، لیکن در حقیقت یہ تحریک صرف اشتراکیت کی تبلیغ کا ایک ذریعہ بن کر رہ گئی، اور منظم پروپیگنڈے کے ذریعے سے اس کے منشور کو پس پشت ڈال دیا گیا۔ اس وجہ سے وہ حضرات جو اس تحریک سے متاثر ہو کر اس کی طرف لپک کر آئے تھے، اس سے علیحدہ ہو کر اپنے لیے الگ راستوں کا انتخاب کیا اور اس پر رواں دواں ہو گئے۔ 2، مذہب سے نالا۔ ترقی پسند کے شجر سایہ دار کے نیچے جن مصنفین نے حالات سے تھک کر اور رجت پسندی سے ناراض ہو کر سستانے کی کوشش کی، ان کے قلب و ذہن پر مغربی اثرات، خصوصاً کارل مارکس اور لینن وغیرہ کے اثرات کافی نمایاں تھے۔ صفحہ نمبر 80۔ مذہب سے بیگانگی کے باعث اس تحریک میں آفاقیت پیدا نہ ہو سکی، اور یہ لڑکتی ہوئی پستیوں کی عطا میں چلی گئی۔ برصغیر کے باسی کبھی بھی مذہب کے خلاف کسی چیز کو نہیں اپناتے، چونکہ اس تحریک کا آشیانہ شاخ نازک پر بنا ہوا تھا، اس لیے ناپائیدار ثابت ہوا اور بہت جلد لوگوں کے دل اس سے بیزار ہو گئے۔ اس تحریک کے ادیب کے لیے کمیونسٹ ہونا شرط اولین قرار پایا۔ اس وجہ سے اس تحریک سے ساغر نظامی، عزیز احمد اور علی عباس حسینی جیسے لوگوں کا انخلا ہوا، کیونکہ یہ حضرات کمیونسٹ نہ تھے۔ 3، ماضی سے انحراف۔ وقار احمد رضوی فرماتے ہیں کہ حال کی مثبت قدریں ماضی کے صحت مند تہذیبی سرمایہ سے ہی وجود میں آتی ہیں، جن سے مستقبل کے امکانات پیدا ہوتے ہیں، لیکن ترقی پسندوں نے ماضی سے یکلخت بغاوت کر کے حال میں کھو کر اپنی انتہا پسندی آشکارا کی، اور ماضی کو قصہ پارینہ قرار دے کر حال کی سندرتا کی کوشش کی۔ اختر حسین رائے پوری اور احمد علی نے ٹیگور اور اقبال کے تقریباً تمام کارناموں کو مسترد کر دیا۔ انتہا پسند ترقی پسندوں نے اکبر الآبادی کو رجت پرست اور اقبال کو فاشسٹ قرار دیا۔ یہ باتیں اس تحریک کے زوال کا باعث بنیں اور انہوں نے اس تحریک کے انہدام میں دیمک کا کام کیا۔ 4، روسی ادب کی نقل۔ یہ تحریک روسی ادب کی سستی نقل تک محدود تھی اور اس پر اشتراکیت کی گہری چھاپ تھی، اس لیے روسی ادب کی ہر اچھائی اور ہر برائی کا تبلیغ کرنا ادیب کے لیے لازمی قرار دیا گیا۔ روس میں جو کچھ تخلیق ہوتا، یہاں کے ترقی پسند مصنفین آنکھیں بند کر کے سب اچھا کہہ کر اسے اردو میں منتقل کر دیتے، جس سے اردو ادب کے فروغ کی جگہ روسی ادب کو فروغ نصیب ہوا، اور یہاں کے ادیب روسی ادب کی نقالی کو اپنا فرض سمجھنے لگے۔ اس رجحان کی وجہ سے عوام کے ساتھ بعض ادیب بھی اس تحریک سے متنفر ہو گئے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ تحریک پانی کا بلبلہ ثابت ہوئی اور رد عمل کے طوفانوں میں اس کا سفینہ غرقاب ہو گیا اور اس پر تنقید کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ 5، آمرانہ پالیسی۔ سجاد ظہیر اس تحریک کے بانیوں میں سے تھے اور وہی اس کے روح رواں بھی تھے، لیکن وہ سب سے بڑے آمر تھے۔ یہ ان کی مرضی پر منحصر تھا کہ جسے چاہیں مکھن میں سے بال کی طرح اس تحریک سے نکال دیں اور جسے چاہیں اس تحریک میں شامل کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے اس تحریک سے احمد علی، حسن عسکری، ابراہیم جلیس اور ممتاز شیریں کو نکالا۔ سجاد ظہیر کے اس رویے کے خلاف ترقی پسند مصنفین کی صفوں میں انتشار پیدا ہوا۔ منٹو اور عصمت کو ان کی فحش نگاری کے باعث اس تحریک سے خارج کیا گیا۔ نکالے گئے ادیبوں نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اس کے خلاف ایک محاذ بنایا اور ترقی پسندی کے بنائے گئے کلوں کو زمین بوس کرانے کے لیے اپنی تمام جسمانی اور فکری توانائیاں میدان ادب کے کارزار میں جھونک دیں۔ اس اقدام سے ترقی پسندی کے لات و منات پاش ہونے لگے۔ 6، اپنی زمین سے کمزور نعت اور غزل کی مخالفت۔ اس تحریک کی بنیاد میں سوشلزم اور کمیونزم موجود تھی، جس کا منبع روس تھا۔ صفحہ نمبر 81۔ اس تحریک کے علمبرداروں نے اپنی سرزمین میں سے برائے نام رابطہ برقرار رکھا اور ماسکو کو اپنا قبلہ و کعبہ بنائے رکھا۔ ان ادبا نے جہاں کی عوام کی پستی و غربت کے مسائل تو بیان کیے، لیکن ان غربا کے آنسو پوچھنے کے لیے عملی طور پر کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ اس لیے
اس کے اور عوام کے درمیان حائل خلیج وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید گہری ہوتی گئی۔ چنانچہ اس تحریک کے خلاف ایک اہم محاذ بن گیا۔ روس کے ایوانوں سے جو بنا بنایا منصوبہ آتا، ترقی پسند بغیر سوچے سمجھے اسے حرف آخر قرار دے کر اس پر عمل کرنے اور اس کو رخت سفر بنانے کی قسم کھا لیتے، اس پر عمل کرنے اور اس کو رخت سفر بنانے کی قسم کھا لیتے۔ ڈاکٹر وقار احمد اس تحریک کی ناکامی کا ایک اور سبب اس کی غزل دشمنی قرار دیتے ہیں۔ غزل کو ترقی پسندوں نے اس لیے درخور اعتنا نہ سمجھا کہ اس میں مارکسی نظریات کی تبلیغ اور پرچار کی صلاحیت موجود نہیں تھی۔ انہوں نے اس کے مقابلے میں نظم کے لیے زمین ہموار کی اور غزل پر طرح طرح کے الزامات لگا کر اسے مٹانے کی کوشش کی۔ غزل چونکہ برصغیر کے لوگوں کی صدیوں پر پھیلی تہذیب و تمدن کی گہری نشانی تھی، اس لیے اس سے محبت کرنے والوں نے ترقی پسند تحریک کے خلاف خوب دل کھول کر لکھا، کیونکہ ترقی پسندوں نے اس کے محبوب پر حملہ کر دیا تھا۔ نمبر 7، ترقی پسند ادب۔ ترقی پسند ادب کا آغاز افسانوں کے مجموعے انگارے سے ہوا۔ انگارے کے تقریباً تمام افسانہ نگاروں میں اجتماعی لب و لہجہ بہت نمایاں ہے۔ انگارے میں جو احتجاج اور موضوعات کے خلاف ظاہر ہوا، ان میں سے ہر ایک عورت اور دوسرے مذہبی توہمات۔ عورت یہاں مظلومیت کی نشانی ہے۔ رومانوی ادیبوں نے جس عورت کو حسن و محبت کی دیوی اور تقدس و جمال کا پیکر اعلیٰ قرار دے کر اس کی پوجا کرنے کا ذکر کیا تھا، انگارے کے لکھنے والوں نے عورت کا دوسرا روپ دیکھا جو جنس اور تلذذ کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے اور جس کے گرد استحصال کی زنجیریں اس کی آزادی سلب کر رہی ہیں۔ اس کی تمام ترجمہ داری انہوں نے مذہب اور سماج کے غلط تصورات کے سر تھوپ دی۔ ڈاکٹر محمد حسن اپنے ایک مضمون احتجاجی ادب میں فرماتے ہیں، اس تحریک کے گرد صرف وہی لوگ جمع نہیں ہوئے جو اشتراکیت، انقلاب یا آزادی کی تحریکوں سے متعلق تھے، بلکہ ایسے نوجوان بھی بڑی تعداد میں اکٹھے ہو گئے تھے جو فرسودہ رسوم پرستی اور دقیانوسی خیالات سے چھٹکارا پانا چاہتے تھے اور اس کے لیے طرح طرح کے تجربات کر رہے تھے۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر جو ادب تخلیق ہوا، اس میں پروپیگنڈا، تشہیر اور تبلیغ کا عنصر وافر مقدار میں موجود ہے اور تحریک کا مقصد بے حد نمایاں نظر آتا ہے۔ تاہم جب زندگی کا مشاہدہ ادیب کے تجربے کا جزء بن جاتا ہے تو ایسے ادب پارے بھی تخلیق ہوتے ہیں جن میں جمالیاتی شان موجود ہوتی ہے اور جنہیں تنقید کے سخت پیمانوں پر پرکھنے کے باوجود جاویداں قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس حقیقت سے بھی روگردانی نہیں کی جا سکتی کہ ترقی پسند تحریک کے بعض ادبا نے جو ادب پیش کیا اس میں زندگی کا تصور ہی نہیں بلکہ اس کی رواں تنقید بھی موجود ہے اور اس نے مستقبل کے ادب پر دوررس اثرات ڈالے۔ ترقی پسند ادب کو ہم 3 بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 82۔ نمبر 1، افسانہ، 2، شاعری اور 3، تنقید۔ ترقی پسند افسانہ۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر لاتعداد ایسے افسانے لکھے گئے جن میں غربت، جاگیردارانہ نظام کے خلاف رد عمل، غریب کی حمایت اور سرمایہ داری کی مخالفت کے موضوعات کا اہم اظہار کیا گیا۔ مجموعی طور پر یہ دور افسانے کے عروج کا دور ہے۔ افسانے کو ترقی دینے کے لیے جن افسانے نگاروں نے اس تحریک کے زیر اثر افسانے لکھے ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، پریم چند۔ پریم چند کو ترقی پسند ادب کا ایک عظیم افسانہ نگار کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے افسانوں اور ناولوں میں انگریزی سیاست کو بے نقاب کیا۔ اردو افسانے کے اولین افسانہ نگاروں میں سے ہیں۔ ان کا قد ہمارے افسانہ نگاروں میں بہت اونچا ہے۔ انہوں نے افسانے کا رخ شہر سے دیہات کی طرف موڑ دیا۔ انہوں نے دیہات کے ماحول کا ذکر اس خوبی اور صفائی سے کیا کہ بقول احتشام حسین ان کے افسانوں سے گوبر کی بو آتی ہے۔ پریم چند نے افسانوں میں مہاجنوں اور پنڈتوں پر گہری چوٹ کی ہے۔ مہاجن سود کے بہانے غریب کسانوں کی کمائی اٹھا کر لے جاتے ہیں اور پنڈت مذہب کے نام پر لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ ان کے افسانے میں مل مالکوں کا مزدوروں پر ظلم اور کسانوں کی مجبوریوں کا رونا رویا ہے۔ پریم چند اپنے دور کے شعور کے ان پہلوؤں کے ترجمان ہیں جو آزادی کو غلامی پر، بلند نگاہی کو تنگ نظری پر اور جمہوریت کو آمریت پر ہمیشہ ترجیح دیتے ہیں۔ ان کا یہ اصول بڑا قیمتی ہے کہ ادب کی زبان کرداروں اور ماحول کی زبان کے مطابق ہو۔ ترقی پسند ادیبوں کے ورثے میں پریم چند کی انسان دوستی اور حقیقت نگاری کے ساتھ ساتھ ان کی عمومی اور جمہوری زبان بھی آتی ہے۔ خاص طور پر ان کا افسانہ کفن جاگیردارانہ نظام، دیہاتیوں کی بے بسی اور بیچارگی اور فاقہ مست انسانوں کی ایک لازوال اور کامیاب تصویر ہے۔ اس افسانے میں انہوں نے معاشرتی ناانصافیوں اور ان سے پیدا ہونے والے دکھوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔
انہوں نے ہر افسانے میں حقیقت کے چہرے سے نقاب ہٹایا ہے اور انسان کو صداقت کا بھیانک چہرہ دیکھنے پر آمادہ کیا ہے۔ سوا سیر گھیوں میں بھی انہوں نے سماج میں بے چینی پھیلانے والے عناصر کا ذکر کیا۔ ڈاکٹر محمد حسن پریم چند کے متعلق فرماتے ہیں، ہماری قومی آزادی کی تحریک نے ہمارے نثری ادب کو دو تحفے بخشے ہیں، ایک پریم چند کے افسانے، دوسرے مولانا ابوالکلام آزاد کے مضامین۔ ان کے افسانوں میں خیر و شر کا تصادم ہوتا ہے اور جیت بالآخر خیر کی ہی ہوتی ہے۔ اس طرح کے افسانوں میں زیور کی ڈبیا، خانہ، داماد اور لاٹری وغیرہ شامل ہیں۔ خواجہ زکریا نے بالکل ٹھیک کہا کہ اردو ادب میں بہت کم افسانہ نگار معیار و مقدار میں ان کی برابری کر سکتے ہیں۔ 2. کرشن چندر بھی اردو افسانے کا ایک معتبر حوالہ ہے۔ انہوں نے بہت زیادہ افسانے لکھے ہیں۔ 1935 کے بعد نقاد ان کو اردو ادب کا سب سے بڑا افسانہ نگار قرار دیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 83۔ کرشن چندر ابتدا میں ایک رومانوی فنکار کی حیثیت سے جلوہ گر ہوئے، لیکن پھر خواب و خیال کی دنیا چھوڑ کر حقیقت کے وسیع اور کھلے سبزہ زار میں وارد ہوئے، جہاں انہوں نے بہت سے خوبصورت پھول اگا کر اردو افسانہ نگاری کی زمین کو معطر کیا۔ ان کے افسانوں کے موضوعات میں بڑا تنوع ہے۔ وہ اپنے افسانوں کے لیے موضوعات گرد و پیش کی دنیا سے لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں سماجی، معاشی اور سیاسی زندگی کے مختلف پہلو ملتے ہیں۔ مزدور، کسان، سیٹ، ملازم، کلرک، طوائف، غرض یہ کہ تمام کماش کے لوگ ان کے افسانوں کے کردار ہیں۔ ان کے متعلق علی سردار جعفری فرماتے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ مجھے کرشن چندر کی نثر دیکھ کر رشک آتا ہے۔ کرشن چندر ترقی پسند افسانے کے دور زنی کا روشن ستارہ اور اس تحریک کے وفاشار نمائندے ہیں۔ وہ ترقی پسند تحریک کے زرخیز دماغ افسانہ نگار ہیں۔ انہوں نے پلاٹ، کردار اور فضا کے امتزاج سے حقیقت کی عمدہ تصویر کشی کی اور آدھ گھنٹے کا خدا، مہالکشمی کا پل، کالو بھنگی اور کچرا بابا جیسے افسانے لکھے جن میں عصری صداقت منکشف ہوتی ہے۔ 3 غنڈے، امن کی 5 چغلیاں اور پشاور ایکسپریس کے افسانوں میں وہ نظریاتی جواز کی تلاش میں سرگرداں رہے اور غیر جانبدار نظر نہیں آتے۔ ان کا شبنمی اسلوب ان کی خوبی بھی ہے اور کمزوری بھی۔ بے رحم حقیقت نگاری میں ان کا اسلوب ان کی معاورت نہیں کر پاتا۔ وہ ایک کثیر الابعاد افسانہ نگار تھے۔ 3. راجندر سنگھ بیدی، صفحہ نمبر 83 جاری ہے۔ بیدی کے افسانوں میں سماجی حقیقت اور انسان کی داخلی واردات کیمیائی امتزاج کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ انہوں نے انسانی دکھوں کی نقاب کشائی اس طرح کی ہے کہ ان کا ہر دکھ ہر انسان کو اپنی واردات نظر آنے لگا ہے۔ وہ چھوٹی سی حقیقت سے زندگی کی معنویت بیدار کرنے والے افسانہ نگار ہیں۔ بھولا، ببل، گرم کوٹ، اپنے دکھ مجھے دے دو، لاجونتی، صرف ایک سگریٹ جیسی افسانوں میں بیدی نے زندگی کو معصوم ناظر کی حیثیت سے دیکھا اور حقیقت کو معنی افریح بنا دیا ہے۔ ترقی پسند مقصدیت ان کے افسانوں پر غالب نہیں آتی۔ بیدی ایک دردمند انسان تھے۔ ان کی دردمند شخصیت کی بدولت افسانے پر دردمندی کی فضا چھائی رہتی ہے جو قاری کو اپنا ہمنوا بنا لیتی ہے۔ ان کے افسانوں میں جنس کو ایک متحرک قوت کی حیثیت حاصل ہے، لیکن یہ ننگی بھوک نہیں بنتی اور داخلی ارتعاش سے معاشرتی امن کو تباہ نہیں کرتی۔ ان کے کردار ہندو گھرانوں، متوسط طبقہ کی مجبور و پامال شخصیتوں، مثلاً کلرکوں، اسکول ماسٹروں، نچلے طبقے کے جذباتی مردوں اور عورتوں میں سے چنے گئے ہیں۔ نمبر 4. عصمت چغتائی۔ عصمت چغتائی برصغیر کی پہلی افسانہ نگار خاتون ہیں جس نے معاشرے کے لگے بندے اصولوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ انہوں نے چپ چاپ کر کی جانے والی عورتوں کی گفتگو کو بڑی بے باکی سے بیان کیا۔ عصمت کی افسانہ نگاری کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر سید عبداللہ فرماتے ہیں، عصمت ایک خاص حلقے میں بہت نیک نام ہوئے۔ انہیں ہندوستانی مسلمانوں کے گھروں کی پردہ داری کا منصب تفویض ہوا تھا۔ یہ کام انہوں نے خوب کیا۔ حقیقت نگاری کی جو تحریک ترقی پسند ادب نے اٹھائی تھی، عصمت نے اس کا حق ادا کر دیا اور اس کے بدلے میں انہیں عظیم افسانہ نگار کا اعزاز عطا ہوا۔ صفحہ نمبر 84۔ عزیز احمد کے خیال میں ان کا رجحان منٹوں سے زیادہ رجت پسندانہ اور مریضانہ ہے۔ عصمت کی جبلت اس کے اپنے بس میں نہیں آتی۔ جنس نگاری کی آڑ میں انہوں نے معاشرتی اقدار کو توڑنے کی کوشش کی۔ ان کی حقیقت نگاری میں ٹھہراؤ اور توازن کی کمی ہے۔ عورت ہونے کے ناطے انہیں جنس سے لطیف کی جذباتی کیفیت بیان کرنے، گرم جملے لکھنے اور مرد کے جنسی میلانات کو متحرک کرنے کا سلیقہ آتا ہے۔ ان کے ہاں مقدروں کو توڑنے کا رجحان تو موجود ہے، لیکن انقلاب کی صدا سنائی نہیں دیتی۔ چنانچہ عملی زندگی میں وہ کسی نئے نظام کی تخلیق میں شامل نہیں ہوتی۔
لیکن اس کے باوجود انہوں نے عورتوں کے مسائل کو عجیب و دل فریب اسلوب میں بیان کیا ہے۔ افسانہ چوتھی کا جوڑا اس کی بہترین مثال ہے۔ 5 سعادت حسن منٹو۔ منٹو کا شمار اردو کے مشہور اور عظیم افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے، اگرچہ ان کی فحش گوئی کے برملا اظہار پر ترقی پسند تحریک سے نکالا گیا تھا، مگر ان کے ہاں اس تحریک کے رجحانات کی واضح عکاسی موجود ہے۔ موضوعات کا تنوع ان کے افسانے کی سب سے لاجواب صفت ہے۔ منٹو زندگی کے فنکار ہیں اور زندگی تنوع سے عبارت ہے، اس لیے ان کے افسانوں میں زندگی کی ہم اجیت تصویریں بکھری نظر آتی ہیں۔ منٹو کی تلخ حقیقت نگاری کی ایک دنیا قائل ہے۔ ان کے متعلق عابد علی عابد رقم تراز ہیں۔ منٹو حقائق کا عکاس تھا، وہ نہایت استغنا اور بے پرواہی سے اور باکمال اطمینان خاطر وہ تمام نقشے الفاظ میں اتارتا تھا جو اسے گرد و پیش کی دنیا میں نظر آتے تھے۔ منٹو انسانی نفسیات کے نباز تھے، لیکن انہوں نے جنس اور جنسیت کے مسئلے پر جس طرح قلم اٹھایا ہے، ہمارے ادب تو کیا پوری ہندی ادب میں اس کی مثال ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ اردو افسانے کی تاریخ میں منٹو جیسی جرأت و بے باکی کسی دوسرے افسانہ نگار میں نظر نہیں آتی۔ منٹو نوری بھی ہے اور ناری بھی، وہ ماتوب بھی رہے اور انہیں جنسی مریض اور فحش نگاری کے تانے بھی سننا پڑے۔ بہرحال منٹو اپنے اسلوب، تنوع اور حقیقت نگاری کے باعث اردو افسانہ نگاری کی آفتاب ہیں۔ ان کے افسانے نیا قانون، 3.5 آنے اور توبہ ٹیکسنگ ان کی ترقی پسندی کے غماز ہیں۔ 6 احمد ندیم قاسمی۔ احمد ندیم قاسمی اردو ادب کے ایک آور اور عظیم افسانہ نگار ہیں۔ انہوں نے اس فن کے ساتھ پورے خلوص کا برتاؤ کیا اور زندگی کے ساتھ بڑا قریبی رشتہ جوڑا۔ ان کے افسانوں میں دیہاتی زندگی ہنستی کھیلتی، تڑپتی اور سسکتی دکھائی دیتی ہے۔ ان کے افسانے دیہات کے رنگوں سے مزین ہیں۔ جوتا، الحمدللہ اور گنڈاسا افسانے اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ ان کے ہاں متوسط طبقے کے ذہنی رویوں کی جھلکیاں بھی نمایاں ہیں۔ گھر سے گھر تک کے بیشتر کردار اور سفارش کا بابوچی ادنا طبقے کی منافقتوں کی نشانیاں ہیں۔ وہ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ اچھے برے ہر معاشرے میں ہوتے ہیں اور کوئی بھی بحیثیت مجموعی ظالم یا مظلوم نہیں ہوتا۔ انہوں نے جنگ کے خلاف بھی لکھا اور امن کے دلکش ترانے کا گا کر انسانیت کی فلاح و بہبود البقاء کے لیے آواز اٹھائی۔ کپاس کا پھول اور ہیروشیما سے پہلے ان کے ایسے افسانے ہیں جن میں جنگ کی تباہ کاریوں کے خلاف کمر بستہ ہونے کا درس دیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 85۔ ندیم کے افسانوں میں دلکش و دل فریب اسلوب کے علاوہ نوع انسانی سے محبت، اس کی کامیابی پر خوشی اور اس کی ہلاکت پر خون کے آنسو رونے کا رجحان ملتا ہے۔ یہی ان کی ترقی پسندی ہے۔ صفحہ نمبر 85 جاری ہے۔ موضوع اور فن دونوں اعتبار سے افسانے نے ان 10 برسوں یعنی 1932 تا 1947 تک کی مدت میں اب اتنی ترقی کی کہ وہ کبھی کبھی مغرب کے اچھے افسانوں کا ہم پلہ نظر آنے لگا۔ ترقی پسند شاعری۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر شاعروں نے غزل کی جگہ آزاد نظم کو فروغ دینے کی کوشش کی، کیونکہ ان کے بیان کی وسعت اور خیالات کے پرچار کے لیے غزل کے قافیے تنگ اور نظم زیادہ موزوں تھی۔ اس لیے اس تحریک سے وابستہ شعراء نے غزل کو دور ہی سے سلام کیا اور اپنی تمام توانائیاں نظم کے فروغ کے لیے وقف کر دیں۔ آزاد نظم کے فروغ میں ترقی پسند شعراء نے اہم کردار ادا کیا، اگرچہ ان سے پہلے طبائی اور میریٹری بلینک ورس میں کئی عمدہ نظمیں کہہ کر اس طرز کے لیے پہلے سے رستہ ہموار کر چکے تھے، لیکن یہ سلسلہ مقبول نہ ہو سکا۔ خوش قسمتی سے ترقی پسند تحریک کے دوران کچھ ایسے شعراء نے اس میدان میں تب آزمائی کی جو انگریزی نظم فری ورس کا گہرا مطالعہ رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے مشاہدے، تخیل اور جذبات کی رنگ آمیزی سے ایسی کلمی تصویریں بنائیں جنہیں ہر خاص عوام نے تحسین کی نظروں سے دیکھا۔ آزاد نظم کو عام کرنے اور اسے مقبول بنانے میں ڈاکٹر تاثیر، نون میم راشد، میرا جی، علی سردار جعفری، فیض احمد فیض اور مصطفیٰ زیدی کی فکری کاوشوں کو بہت زیادہ دخل حاصل ہے۔ چند چیدہ ترقی پسند شعراء کا تذکرہ بطور نمونہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، علی سردار جعفری۔ علی سردار جعفری نے اپنے شعری عمل کو بالعموم اشتراکیت کے مقاصد کے حصول کا وسیلہ بنایا، چنانچہ ان کی شاعری ایک مخصوص ڈگر پر چلنے لگی۔ جوش نے جس شاعری کو لفظوں سے آراستہ کیا تھا، اس شاعری کو جعفری نے تلنگانہ جشن کی بغاوت، سامراجی لڑائی، انقلاب روس، سیلاب چین اور ملاحوں کی بغاوت جیسے موضوعات پر طغیان خیال کو پورے ولولے سے شعر میں ڈالا۔
کہتے ہیں کوئی اب اڑتے شرارے کو دبا سکتا نہیں، کوئی بادل سرخ تارے کو چھپا سکتا نہیں، ایک ہی جھٹکے سے کلائی موڑ دے، اے مجاہد سامراجی انگلیوں کو توڑ دے۔ صفحہ نمبر 86۔ تو جوش ملی آبادی۔ شبیر حسن خان جوش ملی آبادی شاعر شباب اور شاعر انقلاب دونوں حوالوں سے شہرت رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک پورا دور وابستہ ہے۔ اگرچہ علی سردار جعفری نے انہیں 100% رومانوی شاعر قرار دیا، لیکن جب وہ مظلوم کی حمایت اور آزادی کا ذکر کرتے ہیں تو ایک پکے ترقی پسند نظر آتے ہیں۔ وہ انقلاب کے نعروں سے عوام کی تقدیر کو بدلنے کی بات کرتے ہیں۔ ان کی چند مشہور نظمیں غلاموں کی بغاوت، ایسٹ انڈیا کمپنی کے فرزندوں کے نام، نظام نو اور انسانیت کا کورس وغیرہ میں مد و جزر کا انداز اور خطابت کا لہجہ نمایاں ہے۔ ان کے ہاں انقلاب کا واضح تصور موجود نہیں۔ وہ انسان کو موجودہ نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا مشورہ تو دیتے ہیں، لیکن اس بغاوت کی جہت اور آزادی کی منزل کا تعین نہیں کرتے۔ چنانچہ کاری ان کے سیل رجز میں شامل ہونے کو ہی قومی خدمت تصور کرنے لگتا ہے۔ زبان و بیان اور اسلوب کے میدان میں کوئی ان کا ہمسر نہیں۔ اردو زبان کو لفظی لحاظ سے جوش کا احسان مند ہونا چاہیے۔ وہ الفاظ کا خزانچی ہے۔ انہوں نے یہ کہہ کر لاکھوں انسانوں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے کہ سنو اے بستگان زلف گیتی، ندا کیا آ رہی ہے آسماں سے، کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جاویداں سے۔ فرنگی سامراج کے خلاف جوش کی شاعری نے ایک مؤثر ہتھیار کا کام کیا۔ وطن کی محبت عام کرنے، آزادی کی شمع جلانے اور غلامی سے نفرت کے جذبات کی افزائش میں ان کی شاعری ناقابل فراموش ہے۔ کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، میرا نعرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب۔ 3۔ فیض احمد فیض نے عشق و رومانس سے انقلاب کی طرف قدم بڑھایا اور خوبان جمال سے علیحدگی اختیار کر کے کشمکش اضطراب میں مبتلا ہوئے۔ بقول ڈاکٹر انور سدید، عاشقی فیض کی عبادت ہے اور ترقی پسندی فیض کا فریضہ۔ ترقی پسند شاعری میں فیض کی عطا یہ ہے کہ انہوں نے نظریے کی ترسیل کو مستقیم اور غیر مستقیم انداز میں پیش کرنے کے لیے تجربے کیے۔ چنانچہ ان کی بیشتر نظموں میں حقیقت نگاری علامتی روپ میں ڈھل گئی۔ انہوں نے ہی صبح آزادی کو داغ داغ اجالا قرار دیا۔ کہتے ہیں یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتصار تھا جس کا یہ وہ۔ فیض نے نہ صرف نئے استعارے تخلیق کیے بلکہ قدیم شعراء کے مستعمل الفاظ کو بھی نئی تابندگی عطا کی اور ایسی ترکیب وضع کی جن پر بے ساختہ فیض کی مہر ثبت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جوش نے ترقی پسند شاعری میں انقلاب کی جو صدا لگائی تھی اس کی جہت فیض نے متعین کی اور ترقی پسند شاعری پر اتنے اثرات مرتب کیے کہ بالآخر وہی گلشن کی طرز فغاں بن گئی۔ ان کی نظمیں فنی اور فکری دونوں لحاظ سے لاجواب ہیں۔ انہوں نے بہت سے ہنگامی موضوعات پر نظمیں کہہ کر اپنا نام امر کرا لیا ہے۔ ان کے ہاں 2 عشق ملتے ہیں، محبوب کے ساتھ وہ لیلائے وطن سے اظہار عشق کے مضامین بھی رقم کرتے ہیں۔ نظم 2 عشق میں فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 87، چاہا ہے اسی طور سے لیلائے وطن کو، تڑپا ہے اسی طور سے دل اس کی لگن میں، ڈھونڈی ہے یوں ہی شوق نے آسائش منزل، رخسار کے خم میں کبھی قاقل کی شکن میں۔ فیض کی ترقی پسند نظموں میں صبح آزادی، لوح قلم، اگست 1952 نثار میں تیری گلیوں کے وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ 4۔ ظہیر کاشمیری کے ہاں رجائیت کا زاویہ نمایاں ہے۔ اس کا ٹیمپو تیز اور خطابیہ لہجے میں گھن گرج موجود ہے۔ تاریخ اور فلسفے کے گہرے شعور نے اسے فکری توانائی عطا کی ہے اور اس کی شاعری میں سرخ انقلاب کا خواب ایک حقیقت بن کر نمودار ہوا ہے۔ اس کی ترقی پسندی اس کی طلب و جستجو کا نتیجہ ہے۔ ساحر یا فرنگ خود اپنے طلسموں کا اسیر، سر جھکائے پنجۂ احمر میں آ کر رہ گیا، وقت نے زنجیر پھیلا دی کچھ اس انداز سے، خود نگر بے آب خنجر کو اٹھا کر رہ گیا۔ ظہیر نے نظم میں ذو معنویت سے گریز کیا۔ اس کے انداز میں زور اور تنتنا ہے۔ موضوع کی تکرار اور داخلیت سے بلا ارادہ اجتناب سے ان کو فنی طور پر کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ ان کی نظموں کی بلند آہنگی اور مردانہ پن ان کی شاعری کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ 5۔ احمد ندیم قاسمی۔ ندیم کے ہاں حکومت اور معاشرے کے خلاف جو رد عمل پیدا ہوا ان سے ان کی شاعری بھی متاثر ہوئی اور افسانے بھی۔ وہ زمانے کی آہنگ کے مطابق ایسی نظمیں لکھنے لگے جن میں فکر کی روح ایک غیر معمولی جوش سے ہمقرار نظر آتی ہے۔
نظم لذت آگہی کا یہ بند ملاحظہ ہو۔ میں جانتا ہوں کہ حاکموں کا جو حکم ہے وہ دراصل عدل کا خوف ہے۔ وہ سزائیں دیتے ہیں اور نہیں جانتے کہ جتنی سزائیں ہیں وہ ستم گری کی روائیں ہیں۔ ترقی پسند تحریک میں ندیم نے دشمن کا تصور شعوری سطح پر پیدا کیا اور نفرت کی شمشیر جگردار کو حصول مقصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے انسان سے اپنی بے پناہ محبت کا نعرہ بڑی بلند آہنگی سے لگایا ہے۔ کہتے ہیں صفحہ نمبر 88، زمین پہ رہنا بھی گویا پہاڑ ہے کاٹنا، مجھے خدا کی قسم ہے آدمی ہے۔ زمین پہ رہنا بھی گویا پہاڑ ہے کاٹنا، مجھے خدا کی قسم ہے کہ آدمی ہے عظیم۔ احمد ندیم قاسمی ایک معتدل ترقی پسند ہیں۔ ان کے ہاں دیگر شعراء کی طرح انقلاب کے بلند بانگ دعوے نہیں ملتے، بلکہ وہ ایک مدھر لے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ مذکورہ شعراء کے علاوہ جو شعراء اس تحریک کے سے کسی نہ کسی طرح وابستہ رہے یا اس تحریک کے خیالات و افکار کو اپنی شاعری میں استعمال کیا، ان میں ساحر لدھیانوی، جان نثار اختر، کیفی اعظمی، عارف عبد المتین، محی الدین، حبیب جالب وغیرہ ترقی پسند تحریک کی چند توانا آوازیں ہیں۔ انہوں نے سامراج کے خلاف آواز اٹھائی اور برصغیر کے دبے کچلے مفلس عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنی شاعری کے ذریعے غلامی کی زنجیریں توڑنے کی کوشش کی۔ صفحہ نمبر 88 جاری ہے ترقی پسند تنقید۔ ترقی پسند تحریک کو ایک نیا انداز عطا کیا۔ اس سے پہلے تنقید کا نقطۂ نظر فن برائے فن تھا۔ اس اسکول کے پیروکاروں کا یہ مقولہ تھا کہ حسن ترتیب یا تکمیل فن شاعر یا ادیب کے لیے روحانی مسرت کا ذریعہ بن جاتا ہے اور اس کے ذوق کو انتہائی عروج پر پہنچا کر حیات جاوید کا سرچشمہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ترقی پسند تحریک نے ایک نئے اسکول کی بنیاد رکھی جس کا نظریہ فن برائی زندگی تھا۔ اس تحریک کے ماننے والوں کا خیال یہ تھا کہ زندگی میں انسان کے عمل کا کوئی خاص مقصد ہونا چاہیے، اسے صرف فنی تکمیل کے لیے وقف کرنا تنگ نظری پر مبنی ہے۔ ترقی پسند تنقید نے ایک نئے طرز اور نئے انداز کی ابتدا کی۔ ادب کو عام زندگی کے قریب لانا اور انسانی کمزوریوں کا لحاظ کرتے ہوئے زندگی کا ایک نیا معیار قائم کرنا، حسن و عشق کے معاملات کو ایک نئے ڈھنگ سے بیان کرنا اور ادب کے دروازے عوام کے لیے کھول دینا، اس کا تنقیدی شعور تھا۔ در حقیقت اس تحریک کے ذریعے اثر جو تنقید لکھی گئی وہ تنقید کے پرانے اور جامد نظام کو درہم برہم کرنے کی ایک مثبت کوشش ہے، کیونکہ اس تنقید کے ذریعے کسی فن پارے کی صحیح قدر متعین کرنے کے اصول بنے اور یہ تو مواد کے ساتھ فکر و جمالیات کے تقاضے بھی فن پارے کے لیے ضرور گردانے گئے۔ ترقی پسند تحریک سے جو نقاط وابستہ رہے ان میں سے چند قابل ذکر یہ ہیں۔ نمبر 1، اختر حسین رائے پوری۔ اختر حسین رائے پوری کے مقالے ادب اور زندگی کو ترقی پسند تنقید کا نقطۂ آغاز تصور کیا جاتا ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ آرٹ کا مقصد تلاش حسن نہیں بلکہ ادب زندگی کا ایک شعبہ ہے، اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس مقالے کے بارے میں احتشام حسین فرماتے ہیں، جذباتیت، پختگی کی کمی، شعور کی خامی اور مسائل نے نقد کی ہمگیری سے ناواقفیت کے باوجود اس مضمون کو سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ مارکسی تنقید کی طرف پہلا شعوری قدم تھا۔ اختر حسین رائے پوری کے زیادہ تر نظریات اشتراکی فلسفہ ادب سے ماخوذ ہیں اور ان میں گورکی اور تالستائی کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ صفحہ نمبر 89 یعنی 89۔ انہوں نے ہی اردو تنقید کو پہلی مرتبہ مارکسی نظریات سے آگاہ کیا، جس کی وجہ سے تنقید ایک نئی جہت سے آشنا ہوئی۔ اس اعتبار سے وہ مارکسی تنقید کے اولین اہم نکات ہیں اور بہت کم لکھنے کے باوجود ان کی تاریخی حیثیت مسلم ہے۔ لیکن بعض نقادوں کا کہنا ہے کہ ان کی تنقید میں نہ ضبط و توازن ہے اور نہ تنقیدی بصیرت نظر آتی ہے۔ 2، سجاد ظہیر کی کتاب روشنائی ترقی پسند تحریک کی تاریخ بھی ہے اور کسی حد تک تنقید بھی۔ ان کے نقطۂ نظر میں بنیادی اہمیت مارکسیت کو حاصل ہے۔ وہ انسانی رشتوں کے تعین میں مادی خیالات اور ذرائع پیداوار کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ چنانچہ خیالات، تصورات اور عقائد وغیرہ سماجی عمل کا عکس ہیں۔ انہوں نے باور کرایا کہ موجودہ دور میں حیا پرستی، ریاکاری، اپنے وطن سے غداری ہے اور آلات ہنر کا دھارا موڑ دیتے ہیں۔ سجاد ظہیر نے اپنے نقطۂ نظر کو استدلال اور وسیع مطالعے کی روشنی میں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تاہم چونکہ وہ بقول ڈاکٹر انور سدید اعادہ پرستی کا شکار ہو گئے تھے، اس لیے ان کی تنقید میں شدید قلبیت نظر آتی ہے۔ معنوی طور پر ان کی تنقید اشتراکی نقطۂ نظر کی وضاحت اور ادب میں اس کی فیصلہ کن اظہار کی مثال ہے۔
ان کا شمار اس تحریک کے بانیوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے چند مضامین لکھے ہیں، لیکن بقول ڈاکٹر عبادت بریلوی ان مضامین میں ایسی گہرائی ہے جس نے تنقیدی اعتبار سے ان کو بہت اہم بنا دیا۔ انہوں نے جو مضامین لکھے ان میں نظریاتی بحث بھی ہے اور شعراء پر عملی تنقید بھی۔ 3 مجنون گورکھپوری، ان کی تنقید نے فیض کی شاعری کی طرح رومانیت سے مارکسیت کی طرف آہنگی سے سفر کیا۔ مجنون کی ابتدائی تنقیدی مضامین جو تنقیدی حاشیے کے نام سے کتابی شکل میں سامنے آئے ہیں، تاثراتی تنقید کے نمایاں شاہکار ہیں۔ ان کے اسلوب میں ایک تخلیقی شان موجود ہے اور وہ ترقی پسند تنقید میں شائستگی اور لطافت کے نمائندے قرار دیے جاتے ہیں۔ 1935 کے بعد انہوں نے جو تنقیدی مضامین لکھے ان میں مارکسی تنقید کے نظریات کا غلبہ ہے۔ ان کی تنقیدی کتابوں ادب اور زندگی، مبادیات تنقید، ادب اور ترقی میں انہوں نے اپنے قائم کردہ تنقیدی نظریات کی روشنی میں عملی تنقید کی ہے۔ ان کے نزدیک ادب حال کا آئینہ دار ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ مستقبل کا اشاریہ بھی ہے۔ ان کے تنقیدی خیالات میں سماجی محرکات کا شعور، انسانی اور عوامی زاویہ نظر کا خیال، تقابلی تنقید کی اہمیت کا احساس بہت نمایاں ہے۔ احساس توازن ان کے ہاں کسی انتہا پسندانہ کیفیت کو پیدا نہیں ہونے دیتا، جس کی وجہ سے ان کی تنقید متوازن ہے۔ مجنون کا مقالہ ادب کی جدلیاتی ماہیت مارکسی فلسفے کی بنیادی سائنس کو تجزیاتی انداز میں پیش کرتا ہے۔ نمبر 4 احتشام حسین، یہ ترقی پسند تحریک کے سب سے مؤثر، معتبر اور معتدل نقاد ہیں۔ انہوں نے نہ صرف مارکسی تنقید کو اپنے تنقیدی نظریات کے لیے بصیرت اور بصارت کے طور پر استعمال کیا، بلکہ اسے زندگی کے ایک طرز عمل کے طور پر بھی قبول کیا۔ انہوں نے تاریخی، معاشی اور ثقافتی پس منظر میں نئے ادب کی تنقید، قدیم ادب کی پہچان اور مستقبل کے ادب کی تخلیق کے معیار وضع کیے اور تنقید میں معیاروں کی صداقت ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ان کے جو مجموعے شائع ہوئے ان میں تنقیدی جائزے، روایت اور بغاوت، ادب اور سماج اور تنقید و عمل تنقید وغیرہ نے زیادہ شہرت حاصل کی۔ صفحہ نمبر 90۔ انہوں نے متنوع موضوعات پر قلم اٹھایا ہے۔ انہوں نے تنقیدی نظریات کے علاوہ شاعری، ناول، افسانہ اور سوانح کی صنف پر توجہ دی اور کئی شعراء اور ادباء پر مضامین لکھے۔ ان مختلف النوع مضامین سے ان کے مطالعے کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ دنیا کو ترقی کی راہ دکھانے میں ادب کا بھی ہاتھ ہے، اور یہ رہنمائی ہیت سے نہیں بلکہ صحت بخش خیال سے ہی ممکن ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مواد اور مضمون کے صحت بخش عناصر پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور ہیت اور فنی اظہار کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں۔ ان کے انداز میں شدت پسندی کے بجائے ضبط و توازن اور معقولیت ہے، اس لیے وہ ترقی پسندوں کے علاوہ دیگر تنقیدی دبستانوں میں بھی یکساں اہمیت کے حامل ہیں، اور ہر جگہ ان کا فرمایا ہوا زیادہ تر مستند سمجھا جاتا ہے۔ وہ ادب کو زندگی کے عام شعور کا حصہ تصور کرتے ہیں۔ نمبر 5 ممتاز حسین۔ ممتاز حسین فکری اعتبار سے احتشام حسین کے ادبی قبیلے کا ایک فرد ہے۔ اپنے انداز فکر کے اعتبار سے وہ ایک ایسے نقاد شمار ہوتے ہیں جنہوں نے ترقی پسند ادب کی بوتیکا لکھی۔ ان کے مضامین میں ترقی پسند ادب، عوامی ادب اور مارکسی تنقید کا نظریہ کو اس لیے اہمیت حاصل ہے کہ ان میں ادب کو ایک مخصوص عینک سے دیکھا اور پرکھا گیا ہے۔ وہ بھی دوسرے مارکسی نقادوں کی طرح ادب کو زندگی کی طبقاتی کشمکش کا مظہر سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں ادبی مسائل سے زیادہ عمرانی مسائل آ جاتے ہیں۔ ان کے خیالات میں ادب کا مقصد یہ ہے کہ وہ نئی قدریں جو عوام کی محنت نے تخلیق کی ہیں انہیں انسانی نفسیات کا جزو بنا دیں، انسان کو از سر نو متعارف کرائیں۔ ان کے ذہن میں اصول اور نظریات بہت واضح ہیں اور ان کے نقطۂ نظر میں بڑی استواری ہے، لیکن جہاں وہ انتہا پسندی کی پرچار کرنے لگتے ہیں وہاں ان کی تنقید میں الجھاؤ پیدا ہوتا ہے اور ان کے تنقیدی نظریات کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جلد ہی وہ راہ راست پر آ کر قاری پر مہربانی فرمانے لگتے ہیں۔ 6 ڈاکٹر عبادت بریلوی۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی جدید اردو تنقید کا ایک معتبر حوالہ ہے۔ اول وہ مارکسی نظریہ تنقید سے متاثر تھے، لیکن انہوں نے یہ لبادہ جلد اتار پھینکا اور اعتدال و توازن کے لیے نئے لباس میں جلوہ گر ہوئے۔ انہوں نے ترقی پسند تنقید میں حقیقت نگاری کے دامن تھامے رکھا اور مارکسزم کو اپنا عقیدہ بنائے بغیر اس سے ادب پارے کی تنقید اور تفسیر میں کام لیا۔ ان کا طریقہ عمل سائنسی انداز اور منطقی اور اسلوب جمالیاتی ہے۔ وہ قاری پر ایک دم حملہ کرنے کے بجائے اسے ادب پارے کی افادیت اور داخلی حسن کی طرف متوجہ کراتے ہیں۔ انہوں نے تنقید کے میدان کو وسعتوں سے روشناس کرایا اور اردو شاعری میں ہیت کے تجربے،
جدید رجحانات، ادب کا افادی پہلو، جدید اردو شاعری میں عریانی، اردو افسانہ نگاری پر ایک نظر وغیرہ مضامین میں سرحاصل جائزے مرتب کیے، جن میں ان کی تنقیدی نظریات جامع انداز میں موجود ہیں۔ 7. وقار عظیم۔ اردو ادب میں وقار عظیم افسانوی ادب کے سب سے بڑا نقاد ہیں۔ انہوں نے افسانہ، ناول، ڈرامہ اور داستان کے فن سے متعلق اصولی اور نظریاتی مباحث پر بہت کچھ لکھا ہے۔ صفحہ نمبر 91۔ داستان سے افسانے تک میں انہوں نے افسانوی ادب اور فورٹ ولیم کالج میں انہوں نے اردو نثر کی تاریخ پر جامع اور مدلل روشنی ڈالی ہے۔ ان کی تنقید سماجی اور عمرانی تجزیے پر استوار ہوئی۔ انہوں نے مارکسی نظریات کی بلا واسطہ تائید و توصیف نہیں کی، تاہم انہوں نے معنوی طور پر ادب کی مقصدیت کو قبول کر لیا اور ادیب کو شاعرانہ اور فنی انعکاس پر مائل کرنے کی کوشش کی۔ ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ترقی پسندوں کے صرف اچھائیوں کو اپنایا اور برائیوں سے اپنا دامن بچایا۔ ان کے تنقیدی اسلوب میں بڑی نرمی اور دھیما پن موجود ہے۔ وہ چونکا دینے والی بات کہہ کر قاری کے دل و دماغ کو کسی فوری جذبے یا خیال سے متاثر کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور نہ ہی ان کی تنقید میں کوئی تیکھا پن یا شوخی ملتی ہے۔ مذکورہ نقادوں کے علاوہ عبدالحلیم اور ظہیر کاشمیری کے علاوہ فیض نے بھی ترقی پسند تنقید میں گراں قدر اضافے کیے ہیں۔ اردو ادب پر ترقی پسند تحریک کے اثرات۔ اس تحریک کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے ادب کے فرسودہ ڈھانچے کو توڑ دیا اور اس جھوٹے تصور کو ختم کر دیا کہ ادب کا مقصد محض تفریح تباہ ہے، جو مٹھی بھر آدمیوں کی لطف اندوزی کے لیے تخلیق کیا جاتا ہے۔ اس اصول کی تبلیغ کی اور اسے منوا لیا کہ ادب عوام کا ترجمان ہے، ان کی زندگی کی تصویر کشی کرتا ہے اور ان کی آزادی کی جدوجہد میں شریک ہو کر اسے آگے بڑھاتا ہے۔ اس ادب نے مزدوروں، کسانوں اور مظلوم دیہاتی طبقے کی زندگی اور مسائل کو اپنا موضوع بنایا اور حقیقت نگاری کی بنیادیں استوار کی۔ اس نے سر سید، حالی، شبلی، اقبال، پریم چند اور جوش کی بہترین روایات کو ان کی تاریخی معذوریوں کے شکنجے اور طبقاتی کم نگاہی سے آزاد کیا۔ اگر پسندی کو مذہبی تصورات سے، حب وطن کو ماضی پرستی سے، آزادی کے تصور کو طبقاتی کوڑ سے، سامراج دشمنی کو سمجھوتے بازی کی علائشوں سے پاک کیا اور ایسے ادب کی تخلیق کی جس کا بہترین جوہر طبقاتی شعور اور عوام دوستی ہے۔ ترقی پسند مصنفین نے سامراج اور جاگیرداری کی مخالفت کی اور ان قدروں کو نفرت اور حقارت سے ٹھکرایا جو ان کے مکتب خیال سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ انسان دشمن قدریں ہیں۔ ان قدروں کے مقابلے میں ترقی پسند مصنفین نے اعلیٰ درجے کی قدریں پیش کیں۔ ترقی پسند مصنفین نے ادب کے ذریعے سے اس غیر منصفانہ سماج کو تبدیل کرنے کا جذبہ پیدا کیا اور انقلاب کی دعوت دی۔ حالانکہ ابتدا میں بعض ترقی پسند ادیبوں کے انقلاب کا تصور جذباتی اور روحانی تھا، وہ طبقات ان کی کشمکش اور اہمیت کو پوری طرح نہیں سمجھتے تھے۔ پھر بھی یہ اتنی بڑی سچائی تھی کہ انقلاب کا نعرہ اردو ادب پر چھا گیا۔ ترقی پسند چاہتے تھے کہ ادب کو زیادہ سے زیادہ ناظرین و سامعین و قارئین ملیں اور اس کو محض خاص تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ ادب کی تخلیق اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ ادب معاشرے کو بہترین نظریات دے، اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ ادب کو خواص تک محدود نہیں بلکہ عوام اس کے صحیح مخاطب ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ادب کو آسان ہونا چاہیے۔ ترقی پسند مصنفین نے اردو ادب میں طبقاتی شعور کو بیدار کیا اور ایک غیر طبقاتی انسانی سماج کا خواب دیکھا۔ قومیت کے تنگ دائرے سے نکل کر بین الاقوامی قومیت کے شعور کو فروغ دیا اور دنیا کے ہر گوشے کی آزادی کی جدوجہد کو اپنی آزادی کی جدوجہد سمجھا اور اسے اس کے آئینے میں ہندوستان کی آزادی کی تصویر دیکھی۔ صفحہ نمبر 92۔ اس نے ان کے نقطۂ نظر اور تخیل میں اتنی بلندی پیدا کر دی جس سے اردو ادب پہلے واقف نہیں تھا۔ ترقی پسند مصنفین نے اردو ادب نواز حلقوں کے چھوٹے سے دائرے سے باہر نکال کر عوام کے زیادہ وسیع حلقوں تک پہنچا دیا۔ وہ تہذیب کی روشنی کو عوام تک لے گئے جنہیں اب تک اس دولت سے محروم رکھا گیا تھا۔ اس کوشش میں انہوں نے کتابوں اور رسالوں کی اشاعت پر اکتفا نہیں کیا بلکہ جلسوں اور مشاعروں کو بھی استعمال کیا۔ اس طرح انہوں نے مشاعروں کے کردار کو بالکل بدل دیا اور ایک نئی قسم کے انقلابی مشاعروں کی بنیاد ڈالی۔ ترقی پسند مصنفین نے ادبی اور بول چال کی زبان کی خریج کو کم کر کے زبان کو سادہ اور آسان بنا دیا۔ محض روایتی انداز بیان اختیار نہ کیا جس سے رجت پرست حلقوں نے اچھا ادب ماننے سے انکار کر دیا۔ بہت سے نئے الفاظ کو ادبی زبان میں داخل کیا اور زندگی اور سماج کی نئی حقیقتوں سے تشبیہ اور استعارے حاصل کر کے اردو کے ادبی اور فنی خزانے میں اضافہ کیا۔ زبان میں اظہار اور بیان کے نئے امکانات پیدا کیے۔ اس سلسلے میں بعض کمزور چیزوں کی بھی
تخلیق ہوئی ہے، لیکن ساتھ ہی بعض ایسی چیزوں کی بھی تخلیق ہوئی جو دنیا کے بہترین انقلابی ادب سے آنکھ ملا سکتی ہیں۔ اس تحریک نے نئی اصناف اور نئی ہیئتیں رائج کر کے اس کے ادبی اور فنی خزانے میں بیش بہا اضافے کیے۔ اس نے شاعری میں پرانی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے نئی روایات کیں، آزاد نظم اور نظم محررہ کو رواج دے کر اردو شاعری کو وسعت عطا کی، بعض پرانی اصناف کو نئی زندگی دی۔ نثر میں اس نے رپور تاز کی صنف کو رائج کیا، افسانے کے موضوع کو وسعت و تکنیک کو ترقی دی اور عوامی ہیئتوں کو بھی استعمال کیا۔ ترقی پسند تحریک اردو ادب کا ایک اہم موڑ ہے۔ عوامی حکومت کے تحت ترقی پسند ادیب کسی مخصوص خطے یا نسل کی بجائے عوام کا ترجمان بنا۔ قلم کو جبر، غلامی اور استحصال کے خلاف استعمال کیا گیا اور ادب کی کشتی عشق و محبت اور تخیل کے گرداب سے نکل کر حقیقت نگاری کی وسیع و عریض ساحل پر لنگر انداز ہوئی۔ ترقی پسند تحریک کا خاتمہ۔ تقسیم برصغیر نے گویا ترقی پسند تحریک کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا۔ 1949 میں انتہا پسندوں نے ایک قرارداد کے ذریعے اعتدال پسندوں کو اس تحریک سے خارج کر دیا۔ چونکہ اسلام اور اشتراکیت ایک دوسرے کی ضد ہیں اور پاکستان مذہب کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، اس لیے نئی مملکت کے لوگوں نے مارکسی نظریات کے خلاف آواز اٹھائی۔ حکومت نے بھی ان کا ساتھ دیا اور ترقی پسند تحریک انتشار کا شکار ہو گئی۔ کمیونسٹ ہونے کی وجہ سے ان کو روس کا ایجنٹ قرار دیا گیا۔ چنانچہ احمد علی نے ان حالات سے تنگ آ کر اس تحریک سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ حفیظ جالندھری، جنہوں نے پاکستان میں ترقی پسندوں کی پہلی کانفرنس کی صدارت کی تھی، حکومت کے ساتھ مل گئے۔ جسٹس AR رحمان نے کہا، ہماری خواہش ہے کہ ترقی پسند مصنفین سیاسی اور معاشی مسائل پاکستان کے ساتھ 7 کروڑ عوام کی خواہش اور رجحانات کی روشنی میں حل کریں۔ اس کے علاوہ احمد ندیم قاسمی کو بھی 6 ماہ کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ ان تمام واقعات نے اس تحریک کو زمین بوس کر دیا۔ ڈاکٹر کلیم الدین احمد ترقی پسند تحریک کا ایک جائزہ میں فرماتے ہیں، پاکستان بنانے والی سیاسی پارٹی کانگریس کے مقابلے میں بہت کمزور تھی۔ اس پر زمینداروں، جاگیرداروں کا اثر بہت زیادہ تھا اور اسی لحاظ سے وہ پسماندہ بھی تھی۔ صفحہ نمبر 93۔ حکومت چلانے کے لیے اسے نوکر شاہی کی مدد لینی پڑی اور آخر یہی نوکر شاہی پاکستان کی نفس ناطقہ بن گئی۔ اس کے کچھ کارندوں یعنی قدرت اللہ شہاب، ممتاز مفتی، الطاف گوہر، جبیل الدین عالی نے ادیبوں کی نکیل سنبھالی۔ ایسے حالات میں ترقی پسند تحریک کا پروان چڑھنا تقریباً ناممکن تھا۔ پابندی کے ساتھ تنظیمی ڈھانچہ بھی ختم ہو گیا۔ ابو ایوب خانی دور میں نوکر شاہی نے رائٹرز گلڈ کا ڈول ڈالا اور بڑی آسانی سے بیشتر ادیبوں کو، جن میں ترقی پسند ادیب بھی شامل تھے، اپنے ساتھ بہا کر ادیب کو ہر دور میں 2 دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، یعنی خوف اور لالچ۔ بدقسمتی سے پاکستان میں ترقی پسند تحریک ان دونوں دشمنوں کا مقابلہ نہ کر سکی۔ اس کی وجہ اس کا ڈھیلا ڈھالا تنظیمی ڈھانچہ تھا۔ اگر ترقی پسند ادیب صحیح اشتراکی شعور رکھتے تو تنظیم اتنی آسانی سے ختم نہ ہو جاتی۔ مضامین سر سید۔ اردو ادب کی دنیا میں سر سید کی شخصیت اس باد بہاری کی مانند ہے جس کے چلتے ہی باغوں اور گلستانوں میں ہی نہیں، صحراؤں اور دیگر سبزہ زاروں میں بھی پودوں کی شاخوں اور ٹہنیوں پر نئے نئے شگوفے کھل اٹھتے ہیں۔ 19ویں صدی میں مغلیہ سلطنت کی کمزوری، جاٹوں، مرہٹوں اور انگریزوں کی چیرہ دستیوں نے ہندوستان کے سیاسی اور اقتصادی ڈھانچے کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ مسلمان جنگ آزادی کی ناکامی کے باعث انگریزوں کے زیر عتاب آ گئے اور ان کو ظلم و جبر اور انتقام کی آگ میں ایسا بری طرح جھلسا دیا گیا کہ ان کے چہرے مسخ ہو گئے۔ اس وقت یقین و امید کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ فتنہ ترازی سیاد سے بالکل غافل ہو گئے تھے۔ مسلمان جو عمل کے پجاری تھے اور جن کی زندگی دشتوں، صحراؤں اور بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑانے سے عبارت تھی، یہی میدان جنگ کے سورما و تہذیب و تمدن کے خالق تقدیر کے آگے بے بس ہو گئے اور اس انقلاب کے دھارے میں ایک حقیر تنکے کی طرح بہہ گئے۔ بالآخر رب کعبہ کو مسلمانوں کی اس حالت زار پر رحم آ گیا، کیونکہ اس قوم نے ہی ان کے کعبے کو جبینوں سے سجایا اور ان کے قرآن کو سینے سے لگا کر صفائے دہر سے ہر باطل کو مٹا دیا تھا۔ لہذا سر سید احمد خان اس عہد پر آشوب میں مسلمانوں کے نجات دہندہ بن کر آئے اور مسلم قوم کی گرداب میں پھنسی ہوئی کشتی کو بچا کر ساحل پر لنگر انداز کیا۔ انہوں نے اپنی سوچ و فکر کے زاویوں سے عمل و کردار کے سچے جذبوں کے ساتھ مسلمانوں کو مٹنے سے بچا کر تہذیب، اخلاق، سیاست، ادب، دیانت اور دنیا داری کے گر سکھا دیے۔
اس دور میں مسلمانوں کو سر سید جیسے وکیل کی اشد ضرورت تھی، کیونکہ انگریز نے پوری مسلم قوم کو کٹہنے میں لا کر کھڑا کیا تھا۔ لیکن یہ سر سید ہی تھے جنہوں نے نہایت خوش اسلوبی اور استقامت سے مسلم قوم کا مقدمہ جیت کر ان کے دل جیت لیے، جس کے لیے آج تک ہم ان کے احسان مند اور شکر گزار ہیں۔ یوں تو سر سید کی ذات ہمہ جیت پہلوؤں کا مرقع ہے اور ایک مسلح قوم اور نامور ادیب کے طور پر زیادہ پہچانے جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 94۔ انہوں نے مسلمان قوم کی اصلاح، تعلیم و تربیت اور تہذیب و اخلاق کے لیے جو کیا، اس کے دوست و کیا دشمن بھی اعتراف کرتے ہیں، لیکن بطور ایک ادیب بھی اس کی ادبی خدمات کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ صفحہ نمبر 94۔ زیر نظر مضمون ہم پہلے ان کے اسلوب اور بعد میں ان کی ادبی کارہائے نمایاں کا باری ذکر کرتے ہیں۔ سر سید کا اسلوب۔ سر سید جدید نسل اور جدید نثر کے بانی ہیں، اگرچہ اکثر حضرات جدید نثر کے بانی ہونے کا سہرا مرزا غالب کے سر باندھتے ہیں، لیکن در حقیقت ایسا نہیں، کیونکہ سر سید ہی جدید نثر نگاری کے امام گردانے جاتے ہیں۔ سر سید کی تحریک کے محض سیاسی تحریک نہ تھی جس کے لیے خوشکن نعروں اور دل پذیر تقریروں کی ضرورت ہوتی۔ یہ تحریک تو اس بنیادی جذبے سے پیدا ہوئی تھی جس کے سامنے قومی فکر و نظر اور احساس خیال کو یکسر منقلب کر دینے کا مشن تھا۔ ان کی تحریک علمی و فکری کے علاوہ عملی تحریک تھی، جس میں فکر و نظر کو علم و عمل کے سانچے میں ڈھالنا مقصود تھا۔ انہوں نے ہی مسلمانوں کو بتایا کہ زندگی محض خیالی دنیا میں بسنے اور عمل کی بجائے خوشکن خیالات اور حسین خواب دیکھنے کا نام نہیں، بلکہ ٹھوس حقیقت سے آنکھیں چار کرنے کا نام ہے۔ سر سید نے پرانے اسلوب کو خیر بات کہا۔ انہوں نے عبارت میں مداح نگاری کو اولین جگہ دی، ہمیشہ بات سمجھانے کی کوشش کی اور اپنے ذخیرہ الفاظ کی نمائش سے اجتناب کیا۔ جناتی زبان ترک کر کے عوامی زبان کو اپنے اظہار کا وسیلہ بنایا۔ انہوں نے اردو ادب کو اس اسلوب سے آشنا کرایا جسے صحیح معنوں میں علمی اور عوامی اسلوب کہا جاتا ہے۔ انہوں نے مطلب نگاری کی روایت کو جنم دے کر نثر کو بمقصد بنا لیا۔ انہوں نے ہی پہلی مرتبہ اردو نثر کو یہ مرتبہ دیا کہ سماجی، اخلاقی، ادبی اور ہر قسم کے موضوعات اس نثر میں سمانے لگے۔ انہوں نے تحریر کی جذباتی بنیادوں کی اہمیت بتلائی اور یہ ثابت کیا کہ تحریر کا اثر باہر سے نہیں آتا، بلکہ اس کا سرچشمہ لکھنے والے کے قلب و دماغ سے پھوٹتا ہے۔ سر سید وہ پہلا شخص ہے جو اردو نثر کے اسلوب کو صحیح تصور سے بہرہ مند کرتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ سر سید ایک خاص طرح کا اسلوب رکھتے ہیں، بلکہ وہ گزشتہ اور ہم اثر اردو نثر نگاروں کے اسلوب کا تجزیہ بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی اردو نثر کے لیے ایک نئے اسلوب کا تصور بھی پیش کرتے ہیں۔ مولانا حالی نے سر سید کے اسلوب کو نیچرل کہا ہے۔ سر سید کا اسلوب اس لیے نیچرل ہے کہ وہ دل کی بات دل میں اتارنے کے قائل ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ سر سید کی نثر میں تخلیقی آب و رنگ کی کمی محسوس ہوتی ہے، لیکن اس میں نثر کی بیشتر بنیادی خصوصیات ضرور ہیں۔ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اردو زبان میں توانائی اور ہر رنگ میں ڈھل جانے کی صلاحیت سر سید ہی کی دین ہے۔ سر سید کے اسلوب تحریر کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، بے ساختگی اور بے تکلفی۔ سر سید کی تحریریں بے ساختگی اور سادگی کے جیتے جاگتے ثبوت ہیں۔ انہوں نے پرانے وقتوں کی مسجع اور مقفع عبارت آرائی کا قلع کما کر کے سادہ نثر نگاری اور بے تکلفی کے ایسے نئے چراغ جلائے جن کی روشنی میں اردو نثر نے حقیقت نگاری کا راستہ ڈھونڈا۔ ان کی تحریریں تکلف و تصنع اور آورد و لفاظی سے ماورائیت کی بنا پر روانی برجستگی کی حامل ہیں۔ وہ مطلب کی بات بے ساختگی سے کہتے ہیں اور قاری کو الجھن میں نہیں ڈالتے ہیں۔ صفحہ نمبر 95۔ 2، مداح نگاری۔ سر سید کے سامنے اپنی قوم کی اصلاح کا عظیم مقصد تھا، اس لیے انہوں نے اپنی تحریر اسی مقصدیت کے لیے وسیلہ بنائی۔ انہوں نے ماضی کے ادیبوں کی طرح بے مقصدی راگ نہیں الاپے، اپنے مطلب و مداح کے لیے الفاظ کا ایسا سحر انگیز جادو جگایا کہ مسلمان اس سحر میں مبتلا ہو گئے اور سر سید کے پیچھے ہو لیے، جنہوں نے ان کو اپنے جادہ منزل پر پہنچا کر دم لیا۔ نمبر 3، منطقیت و استدلالیت۔ ان کی نثر میں معقولیت اور عقل پسندی کے رجحانات کا غلبہ ہے۔ وہ ہر بات دلائل سے ثابت کرنے کا طریقہ جانتے ہیں۔ اسے یہ بھی علم ہے کہ یہ بے دلیل اور بے برہان بات میں نہ وزن ہوتا ہے اور نہ تاثیر۔ وہ اپنی تحریر کی وجہ سے شگفتگی استدلال سے اپنی ذات کو وزنی بنانے کی بھرپور کوشش اور تگودو میں ہمہ وقت مصروف رہ کر اپنا مقصد نکالنے میں لگے رہتے ہیں۔ اس لیے وہ تو برصغیر کے مسلمانوں کو جدید انگریزی تعلیم حاصل کرنے پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، ورنہ اس وقت انگریزی تعلیم کے حصول کے خواہش مند مسلمانوں کو اکثر اوقات کافر اور
ملحد کے خطابات کے طوق اپنے گلے میں لٹکانے پڑتے تھے۔ صفحہ نمبر 95 ہی جاری ہے۔ 4. سہل نگاری۔ پرتکلف عبارت آرائی اور الفاظ کے گورکھ دھندے کا سہارا سر سید نہیں لیتے، ہمیشہ سادہ اور رواں دواں اسلوب کا مطمع نظر رہتا۔ وہ قاری کو مشکل الفاظ میں الجھا کر قافیہ آرائی کا سہارا نہیں لیتے، بلکہ سہل نگاری کے تیشے سے بڑے بڑے پہاڑوں سے جو شعر نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی سہل نگاری ہی کی وجہ سے ان کی تحریروں کو پڑھا جاتا ہے۔ 5. اجتماعیت و جمہوریت۔ ان کی نثر میں عوام الناس کا خیال اور پاسداری کا جمہوری مقصد بطور اسپرٹ موجود ہے۔ وہ ادب اور ادبی اسلوب کو عوامی مفادات و مقاصد کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اس لیے ان کے اسلوب کی نمایاں وصف اجتماعیت و جمہوریت کے مضامین بن گئے۔ لیکن جہاں بھی سر سید کسی بھی صورت اپنے مقصد کو قربان کرنے پر تیار نہیں، چاہے جو بھی ہو جائے، سر سید مقصدیت کے دامن کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، چونکہ سر سید کو اس امر کا بخوبی احساس تھا کہ وہ اردو نثر میں اسلوب تازہ کے مجدد اور امام ہیں، اس لیے لگے بندے قواعد اور بنے بنائے راستوں سے انحراف کر کے نئے راستے تراشنے اور نئی بنیادیں اٹھانے میں انہیں ناتعداد مخالفتیں تانے برداشت کرنے پڑے، لیکن انہوں نے اپنی منزل کا راستہ نہ چھوڑا۔ اپنے ادبی اسلوب کے لیے وہ حسن قاری کی کاوشوں سے بے نیاز ہیں۔ اسلوب سر سید کی بے رنگی ان کا ایک کارنامہ ہے، جس نے ہمہ رنگی کا راستہ سمجھایا، اور بعد کے آنے والے نثر نگاروں نے اس ہمہ رنگی سے اپنے رنگ کا افشاں لے کر اردو ادب کے عروسہ کو سجا دیا۔ مجموعی جائزہ۔ اس میں شک نہیں کہ سید صاحب کے سارے مضامین یعنی ایسیز کی حد میں داخل نہیں ہو سکے، لیکن مضامین کی ایک کثیر تعداد کو اس صنف میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ مثلا تہذیب الاخلاق کے مضامین، تعلیم و تربیت، تعصب، بحث و تکرار، خوش آمد، اپنی برتاب، امید کی خوشی، گزرا ہوا زمانہ وغیرہ۔ صفحہ نمبر 96۔ ان تمام مضامین میں ان کا قدر مشترک اختصار ہے، جو ایک باقاعدہ مضمون کا بنیادی وصف ہے۔ سر سید کے مضامین میں زندگی کے نقشے کم ہیں، تصورات زیادہ ہیں۔ ان کی تمناتی کہ ان کی اپنی زبان اردو میں بھی ان دل فریبیوں کی مالک بن جائے۔ ان کی تمنا تھی کہ ان کی اپنی زبان اردو بھی ان دل فریبیوں کی مالک بن جائے، جن کی بہار انگریزی نثر کے مرغزاروں میں قلم و نظر کے لیے وجہ تسکین و راحت ثابت ہو رہی ہے۔ سر سید کے اکثر مضامین میں خوفناک سنجیدگی پائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خاص مقصد کے تحت مضمون نگاری کرتے تھے۔ ان کی حیثیت ان میں معلم الاخلاق کی ہے، جو انسانی ضمیر کے حادثۂ اخلاق کو ابھار کر نیک و بد کا امتیاز نہیں سکھاتا، بلکہ امام غزالی کی کیمیائی شہادت اور احیاء العلوم کے انداز پر اخلاقیات کا آواز دیتا ہے۔ سر سید کے پیش نظر ہے چونکہ ایک اصلاحی مقصد تھا، اس لیے تہذیب الاخلاق کی بدولت وہ اردو ادب کو ایک ایسی صنف سے آشنا کر گئے جس کی جہتیں بے شمار تھیں اور جس میں اظہار کے رنگا رنگ کرینے موجود تھے۔ ان کے مضامین میں خابیوں کے باوجود سر سید ہی اردو کے اولین مضمون نگار ہیں۔ اولین اس معنی میں کہ سب سے پہلے انہی کے مضامین انگریزی کے معیار کے قریب پہنچے۔ سر سید نے اپنے مضامین تہذیب الاخلاق میں انشا پردازی کو حرف ملامت بنایا اور انشا پردازی کا جدید تصور پیش کیا۔ ایک جگہ یوں لکھتے ہیں: ہم نے انشا کا ایک ایسا طرز نکالا ہے جس میں ہر بات کو صاف صاف جیسی وہ دل میں موجود ہو منشیانہ تکلفات سے بچ کر راست پیرایا میں بیان کرنے کی کوشش کی اور لوگوں کو بھی تلقین کی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سر سید اردو ادب میں جدید انشا پردازی کے بانی ہیں۔ صفحہ نمبر 96 ہی جاری ہے۔ اردو افسانے کا پاکستانی دور۔ 14 اگست 1947 کا سورج برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے آزادی کا اجالا لے کر طلوع ہوا، لیکن یہ صبح اپنے ساتھ جو روشنی لے کر آئی وہ داغ تاغ اجالا اور شب گزیدہ صحن ثابت ہوئی، کیونکہ فسادات کی آگ میں انسان ایندھن کے طور پر کام آئے۔ یہ آزادی اپنے ساتھ گوناگوں مسائل بھی لے کر آئی تھی۔ آزادی کا خواب اچانک حقیقت میں بدل گیا تھا اور اس نے حیرت و استعجاب کی کیفیت بھی پیدا کی تھی۔ آبادیوں کے تبادلے اور لوگوں کے نئے ملاپ نے لاتعداد معاشرتی مسائل کو جنم دیا۔ چنانچہ آزادی کے بعد کا دور گوناگوں تجربات کا دور ہے، جس میں قدیم اور جدید کی آمیزش بھی پیدا ہوئی اور علوم کی نئی لہروں سے استفادہ کا رجحان بھی پروان چڑھا۔ اس دور میں ماضی کی طرف جذباتی مراجعت اور مستقبل کی طرف ذہنی پیش قدمی کے آثار بھی نمایاں ہیں۔ 1947 کا سال افسانوی ادب میں ایک اہم
موڑ ثابت ہوا۔ اس میں تقسیم ملک کے ساتھ ساتھ ادب بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک گروہ وہ تھا جو تقسیم برصغیر سے پہلے لکھتا چلا آ رہا تھا، اور دوسرا گروہ وہ تھا جس کا تعلق نئی نسل سے تھا۔ اس انقلابی گروہ کے لکھنے کا انداز بالکل نیا اور انوکھا ہے۔ تقسیم نے افسانہ نگاروں کو اس قدر موضوعات فراہم کیے کہ ان کے قلم پہلے سے بھی زیادہ رواں دواں ہو گئے۔ انہوں نے زندگی کے تلخ و شیریں تجربات اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ان کے اثرات اپنے ذہنوں پر مرتسم کیے۔ صفحہ نمبر 97۔ مشاہدہ اور تجربہ تحریر میں جو تاثیر پیدا کرتا ہے، اس کے نمونے ہمیں فسادات کے موضوعات پر لکھے گئے بیشتر افسانوں میں ملتے ہیں۔ فسادات پر لکھے گئے افسانوں کا تعلق جذباتیت اور ہنگامی سوچ سے بھی ہے، لہذا آج ان افسانوں کی حیثیت محض تاریخی اور وہ افسانے جسے فسادات کے ساتھ چلتے ہوئے انسان کے عمومی رویوں کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے، زندہ ہے۔ اس دور کے افسانوں میں کرداروں کو خصوصی اہمیت دی گئی اور حقیقت کو اوریاں صداقتوں کے ساتھ پیش کرنے کا رجحان عام ہوا۔ فسادات پر لکھے گئے چند قابل ذکر افسانوں اور ان کے مصنفین کے نام یہ ہیں: لاجونتی راجندر سنگھ بیدی، شکر گزار آنکھیں، حیات اللہ انصاری، میرا دشمن میرا بھائی از عزیز احمد، پرمیشور سنگھ از احمد ندیم قاسمی، توبہ ٹیک سنگھ از منٹو، مینو لے چلا بابلا خدیجہ مستور، سورج سنگھ ممتاز حسین، سردار جی احمد عباس، یا خدا قدرت اللہ شہاب اور جڑیں عصمت چغتائی کی تصانیف ہیں۔ پاکستانی افسانے میں علامت نگاری کا رجحان۔ اردو افسانہ کے پاکستانی دور میں سب سے اہم رجحان علامت نگاری کا ہے۔ اسے ہم ایک پورے دور سے منسوب کر سکتے ہیں۔ علامت کے ساتھ رمزیت، اشاریت اور مشکل پسندی نے افسانے کو ایک ایسا مہمہ بنا دیا ہے جو نہ سمجھنے کا ہے اور نہ سمجھانے کا۔ دراصل آزادی سے پہلے عالمی جنگوں، فسادات اور مختلف معاشرتی اور سماجی اقدار کی توڑ پھوڑ نے فرد کو پہلے سے انتشار، بے سکونی اور عدم تحفظ کا احساس بخش دیا تھا، اور جلتی پر تیل کا کام تقسیم ہند نے کر دیا۔ نئی مملکت خداداد پاکستان کی طرف ہجرت کرنے والے اور پہلے سے یہاں رہنے والے افراد ایک نظریاتی مملکت کے خواب دیکھ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ انتشار، محرومی، ظلم، بدامنی کی فضا سے وہ دور نکل آئے ہیں، مگر جب وہ جہاں ان مسائل میں گرفتار ہو گئے جو پہلے ہی سے انہیں گھیرے ہوئے تھے اور نئے ملک میں شکست و ریخت کا وہی سلسلہ پایا تو ان کی مایوسی، محرومی اور بے چینی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یہ وجہ کہ پاکستان بننے کے بعد رمزی و علامتی افسانے میں فرد کا ذاتی انتشار، محرومی اور بے چہرگی کا عذاب نمایاں طور پر ملتا ہے۔ اس کے پس پشت محض پاکستان کے حوالے سے امنگوں کا ٹوٹنا نہیں تھا، بلکہ پچھلے حالات کے اثرات بھی شامل تھے۔ اس انتشار اور بے چہرگی کے عذاب میں بڑا حصہ انسان کا اپنے ماضی اور روایات سے رشتہ منقطع کرنے اور حال و مستقبل کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہ ہونے کا بھی ہے۔ ان خاص حالات میں تیار ہونے والا انسانی ذہن جو افسانہ تخلیق کر رہا تھا، اسے بعض مغربی افکار و نظریات سے بھی مدد مل گئی، مثلاً علامت، وجودیت، آزاد تلازمہ خیال وغیرہ، آزاد تلازمہ خیال وغیرہ۔ لیکن مجموعی طور پر ایک پورا دور علامت سے وابستہ رہا۔ علامتی افسانہ نگاروں کے فکر و فن پر تبصرہ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم علامت پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ علامت کی تعریف کرتے ہوئے ڈاکٹر رفعت اختر لکھتے ہیں: سمبل وہ اصطلاح ہے، یعنی علامت وہ اصطلاح ہے جو کسی مرئی یعنی دکھائی دینے والی شے کو دی گئی ہو، جو ذہن کی رہنمائی کرے کسی چیز کی اس مشابہت کی طرف جو دکھائی نہیں گئی ہو، بلکہ اس کے تلازمے سے پہچانی جاتی ہو۔ صفحہ نمبر 98۔ علامتی کہانی لکھنے والوں نے پلاٹ، کردار، نظم و ضبط سے دامن چھڑا کر مبہم سی کہانیاں لکھنی شروع کی۔ ان افسانہ نگاروں میں زیادہ تر تعداد نئے لکھنے والوں کی تھی۔ علامتی افسانوں کا کوئی مربوط پلاٹ نہیں ہوتا، بلکہ افسانہ بے ربط خیالوں کا مجموعہ نظر آتا ہے، مگر ان بکھرے بکھرے خیالات میں بھی ایک مرکزی نقطہ ہوتا ہے جو خیالات کو مربوط کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ممتاز شیریں کا خیال یہ ہے کہ فنکاروں نے انسانی ذہنی دنیا کی سیاحت کی متنوع تصویریں بنائی ہیں۔ مثلاً ایک تصویر تلازم خیال کی ہے۔ ذہن میں کئی بے ربط خیال آتے ہیں، لیکن ان میں تسلسل بھی ہوتا ہے۔ ایک خیال اور دوسرے خیال کے درمیان کوئی نہ کوئی کڑی ضرور ہوتی ہے۔ پاکستان میں علامتی افسانوں کا آغاز 1955 تا 60 میں انتظار حسین اور انور سجاد کے افسانوں سے ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ رشید امجد، مرزا حامد بیگ، اعجاز راہی اور مسعود اشر علامتی افسانہ نگار ہیں۔ نمبر 1، انتظار حسین۔ انتظار حسین نے ابتدا میں معاشرتی اور تہذیبی کہانیاں لکھیں، پھر اخلاقی، انسان کی گم شدگی اور زوال آدم خاکی کو
موضوع بنایا۔ آخری دور کے افسانوں میں انہوں نے اساطیری اور مذہبی کہانیوں کو علامتی انداز میں اس طرح لکھا کہ اس دور کی عصری آگہی ان کے داخل میں سما گئی۔ وہ علامتی اور استعاراتی اسلوب کو نت نئے ڈھنگ سے استعمال کرتے ہیں اور ان کا فن عوامی نہیں۔ ان کے افسانے کے اسرار معلوم کرنے کے لیے وسیع المطالعہ ہونا بھی ضروری ہے۔ انتظار حسین کے زیادہ تر افسانے انسان کے معاشرتی و اخلاق کی زوال کی کہانیاں ہیں۔ معاشرتی اقدار، رسوم و رواج اور گھٹے ہوئے ماحول نے انسان کو جس اخلاقی اور سماجی بحران سے دوچار کر دیا ہے، ان کے افسانے اسی بحران کو پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے انسان کی داخلی تنہائی کے آسیب اور خوف و انتشار کو بھی موضوع بنایا ہے۔ اس انتشار اور خوف کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے جو انگریزوں کی آمد سے شروع ہوتی ہے اور فسادات، جنگ و جدل، غیر انسانی رویوں، سائنسی ایجادات، مادیت پرستی سے ہوتی ہوئی انسان کے اخلاقی زوال تک سفر کرتی ہے۔ ان کے افسانوں کا انسان خوفزدہ ہے، تنہائی کا شکار ہے، ان کے اندر ایک آگ لگی ہے۔ ان کے کردار اپنے ماحول اور حالات کے باعث پیدا ہونے والے انتشار کی وجہ سے اپنی شناخت بھول چکے ہیں۔ اور ان کے کرداروں پر سایوں کا گمان ہوتا ہے، وہ سایوں کی طرح غائب ہوتے ہیں۔ ان کا انسان سایوں کے پیچھے بھاگتا اور ہیولوں کی صورت میں نمودار اور غائب ہوتا ہے۔ انتظار حسین کے افسانوں کا فرد ایک عام زندگی بسر کرنے والا انسان نہیں بلکہ ایک بڑا دانشور ہے جو آگہی کے عذاب میں مبتلا ہے، لہذا یہ خاص افراد کی عکاسی کرتا ہے، نہ کہ پورے اجتماع کی۔ ان کا اسلوب داستانوی رنگ لیے ہوئے ہے۔ تاریخی شعور کی بنا پر ان کے ہاں اکثر تاریخی واقعات کا استعمال ہوتا ہے۔ ان کی اکثر علامتیں تاریخی، مذہبی اور داستانوی ہیں۔ ان کے افسانوں کا اسلوب مقدس کتابوں سے ملتا ہے۔ ان کے افسانوں میں بالعموم پلاٹ نہیں ہوتا بلکہ وہ آزاد تلازمہ خیال کی تکنیک سے کام لیتے ہیں۔ ان کے افسانے اس المیہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انسان جو ایک مقدس ہستی تھا، اپنی نفسیاتی خواہشات، ہوس پرست ذہنیت اور خود غرضانہ طبیعت کی وجہ سے اپنے مروجہ معیار سے گر چکا ہے۔ صفحہ نمبر 99۔ اس لیے زوال کی طرف مائل اور تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ افسانہ آخری آدمی سے ایک ایسے معاشرے کی تصویر ابھرتی ہے جو افسوسناک حد تک مادہ پرستی اور اخلاقی پستی کی طرف مائل ہے۔ انسانی ہوس اس قدر بڑھ گئی ہے کہ اس نے ہفتے کا ایک دن بھی اس ہوس کی تکمیل کے لیے صبر نہیں کیا۔ حالانکہ ایک دن حکم خداوندی کی روح سے یہودیوں کا شکار تھا، منع تھا، لیکن مگر لوگ حکم خدا ٹالتے رہے یہاں تک کہ انسان سے بندر بن گئے۔ انسان کا بندر بن جانا انسان کی اخلاقی زوال کی علامت ہے۔ جب انسان کی خود غرضی اور ہوس پرستی اس حد تک پہنچ جائے کہ ہوس کی راہ میں آنے والی ہر زنجیر توڑ ڈالے، یہاں تک کہ حکم خداوندی کو بھی فراموش کر بیٹھے، تو ان حالات میں وہ انسانیت کے مرتبے سے گر کر جانوروں کی سطح تک پہنچتا ہے۔ الیاس جو اس قریے کا آخری آدمی تھا، اس کی اخلاقیات بھی دوسروں کی طرح مجروح ہوتی جا رہی تھی اور اس نے اپنی غرض کے لیے خدا کو دھوکہ دیا۔ اخلاقی طور پر وہ بھی دیگر قوم کی طرح درم برم ہو چکا تھا، اس لیے وہ بھی بندر بن گیا۔ اور الیاس نے کہا کہ عقل کا پتلا تھا، سمندر سے فاصلے پر ایک گھڑا کھودا اور نالی کھود کر اسے سمندر سے ملایا، اور سبت کے دن مچھلیاں سطح آب پر آ گئیں۔ ہفتے والے دن تو تیرتی ہوئی نالی کی راہ گڑھے میں نکل گئیں، اور سبت کے دوسرے دن الیاس نے اسی گھڑے میں بہت سی مچھلیاں پکڑیں۔ وہ شخص جو سبت کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کر رہا تھا، یہ دیکھ کر بولا، بے شک جس نے اللہ سے مکر کیا اللہ سے مکر کرے گا، اور بے شک اللہ زیادہ بڑا مکر کرنے والا ہے۔ افسانہ زرد کتا بھی اس موضوع کا افسانہ ہے۔ اس میں آزاد تلازمہ خیال کی تکنیک سے کام لیا گیا ہے۔ یہ بھی آخری آدمی کی طرح مذہبی نوعیت کا مقصدی افسانہ ہے، جس میں جگہ جگہ حکایات بزرگاں سے واسطہ پڑتا ہے۔ افسانے کا موضوع انسانی ہوس اور اخلاقی پسماندگی ہے۔ بکری کا بچہ اور زرد کتا نفس امارہ کی علامات ہیں۔ افسانے کے مجموعی فضا سے ظاہر ہے کہ انسان اپنے نفس کی راحت میں اس قدر مگن ہے کہ روحانی عظمت اور انسانی اقدار کی باتیں اسے خواب پریشان معلوم ہوتی ہیں۔ علامتی طور پر اس میں خیر و شر کے تصادم کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ افسانے میں لومڑی کا بچہ جو نفس امارہ کی علامت ہے، وہ دبانے کچلنے سے اور طاقتور ہو جاتا ہے۔ دراصل راوی اور زرد کتا کی جنگ خیر و شر کی جنگ ہے جو ازل سے جاری ہے۔ افسانہ ٹانگیں بھی اخلاقی پستی کی داستان ہے۔ شہزاد کا ٹانگیں والے کا گھوڑا چلا لینا، یاسین سے لوگوں کی بدکاری کے سلسلے میں مدد طلب کرنا، دادا دربار کے مینار گرانا، دہلی مسجد کی بے حرمتی کرنا، یہ سب اخلاقی زوال کی نشانیاں ہیں۔ عورت کا پچھل پارٹی ہونا اور مرد کی ٹانگیں بکری کی طرح ہونا اخلاقی و سماجی انحطاط کی علامات ہیں۔
کہ اعتماد و اعتبار آہستہ آہستہ زمانے سے اٹھتا جا رہا ہے۔ کسی کا کوئی اعتبار نہیں، نہ مرد کا نہ عورت کا۔ جس عورت کو دیکھو پچھل پارٹی اور یہ سالہ مرد سب سالوں کی ٹانگیں بکروں کی ہو گئی ہیں۔ یہ ان کی کتاب کا حوالہ ہے آخری آدمی سے، صفحہ نمبر 122 پر۔ داخلی انتشار، تنہائی کا کرب اور خوف و انتظار حسین کے دیگر اہم موضوعات ہیں۔ انسان کی اخلاقی پستی ہی اسے انتشار، تنہائی اور خوف کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان کی نفس پرستیوں، ہولناکیوں، جذبہ فتح، احساس برتری ان تمام عناصر نے اسے ایک دوسرے سے دور کر کے تنہا کر دیا ہے۔ صفحہ نمبر 100۔ حد سے بڑھتی ہوئی سائنسی جائیداد نے اس کو سماج سے دور کر کے اکیلا رہنے کا درس دیا ہے۔ جذبہ فتح کے سرور نے اسے جنگ و جدل پر آمادہ کیا۔ جذبہ فتح کے سرور نے اسے جنگ و جدل پر آمادہ کیا، جو اخلاقی طور پر اس سوال کی واضح مثال ہے۔ وہ ایک بار پھر جنگلی وحشی کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ افسانہ پرچھائیاں کا بنیادی موضوع خوف ہے۔ یہ ایک ایسے خوفزدہ انسان کی سرگزشت ہے جسے چاروں طرف سے خوف نے گھیر رکھا ہے۔ مثلا ہوٹل میں بیٹھے بیٹھے کسی ہم شکل کو دیکھ کر بھاگ اٹھنا، پھر واپس آ کر اسے اسی جگہ تلاش کرنا، گھر میں پتہ کرنا، کالج میں پوچھنا، اس کی تلاش میں ہاسٹل کا چکر لگانا اور چلتے چلتے پیچھے کسی کی آمد کا محسوس کرنا۔ یہ تمام صورتحال اس کے اندر کی خوف کی ہے۔ اس کے اندر یہ احساس بس گیا ہے کہ جہاں جہاں وہ نہیں ہوتا وہاں اسے کوئی اور تلاش کرتا ہے۔ افسانہ ہم سفر میں انتشار اور خوف دونوں عناصر ملتے ہیں۔ افسانے کا مرکزی کردار ایک بس میں سوار ہو گیا ہے اور اترنا چاہتا ہے، مگر اس کی انتشاری کیفیت اور اندر کا خوف اسے کوئی فیصلہ کرنے نہیں دیتے، اس لیے کہ اسے خود بھی علم نہیں کہ وہ کون ہے، کہاں جا رہا ہے۔ مسافروں کے اترنے پر اس کے اندر خوف کی ایک لہر اٹھتی ہے۔ ایک سٹاپ پر کتنے لوگ اتر گئے اور اگلے سٹاپ پر باقی لوگ بھی اتر گئے تو وہ اکیلا رہ جائے گا۔ اس خیال سے وہ کچھ ڈر سا گیا، اور یہ عبارت لی گئی ہے آخری آدمی، افسانہ آخری آدمی سے، صفحہ نمبر 86 سے۔ انتظار حسین کی افسانہ نگاری کئی جہتوں کا سفر ہے۔ معاشرتی، اخلاقی، زوال، تنہائی، انتشار، خوف ان کے بنیادی موضوعات ہیں۔ ان کے افسانے میں رمزیت، کچھ نہ کچھ معنویت ضرور رکھتی ہے، اور یہ افسانے فکر کی کوئی نہ کوئی راز ضرور بتاتے ہیں۔ 2. ڈاکٹر انور سجاد۔ انور سجاد ایک ایسا فنکار ہے جس کے پاس زندگی کے مسائل کا ایک وسیع کینوس، احساسات کا تموج، سماجی وارداتوں کا ایک ذخیرہ اور ایک بڑا آدرش ہے۔ چنانچہ ان کی علامت نگاری ان کے فکر سے ابھرتی اور بھرپور ہنرکاری کا اظہار کرتی ہے۔ ان کے اکثر افسانے باوجود بہت زیادہ کوشش کے اپنی معنویت ظاہر نہیں کرتے۔ ایک ایسا مہمہ ہے جنہیں سلجھاتے قاری تھک جاتا ہے۔ ان کے افسانے پتھر لہو کتا کا مرکزی نقطہ خوف ہے، لیکن افسانہ مبہم ہے۔ افسانے میں ایک شخص کھنڈر کی طرف جاتا ہے جہاں ایک سیاہ پتھر ہے جو وقت سے پہلے موجود ہے اور وقت کے بعد بھی موجود رہے گا۔ وہ شخص پتھر اٹھا کر کھنڈر سے باہر آتا ہے جہاں کتے کے بھونکنے کی آواز اس کا تعاقب کرتی ہے۔ کھنڈر کی دہلیز پر اس کا ٹکراؤ ایک پستول اور کوڑے والے سے ہوتا ہے۔ دونوں کے تصادم کے بعد لہو کے فوارے پھوٹتے ہیں۔ پتھر کے کچھ حصے پر سرخ خون جو پتھر لانے والے شخص کا ہے، اور کچھ حصے پر سفید خون جو نقاب پوش کا ہے، کے دبے لگ جاتے ہیں۔ ایک کتا آتا ہے اور سرخ خون کو چھوڑ کر سفید خون چاٹنے لگتا ہے، اور افسانہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ افسانہ کسی خاص کیفیت کی عکاسی نہیں کرتا۔ کتا کون ہے، پتھر اٹھانے والا شخص کون ہے، نقاب پوش کون ہے، سرخ اور سفید خون کے دھبوں سے کیا مراد ہے، کچھ بھی نہیں کھلتا۔ ان کا ایک اور افسانہ گائے کی سرگزشت ہے، جس کے بیمار ہونے پر سب گھر والے اسے بیچنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، مگر نکا راضی نہیں ہوتا، اور جب گائے کو ٹرک پر چڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ صفحہ نمبر 101۔ آخر اسے چڑھانے کے لیے پہلے اس کے بچڑے کو ٹرک پر چڑھا دیا جاتا ہے، اور اس طرح وہ بھی ٹرک پر چڑھ جاتی ہے۔ اس بات پر نکے کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ بندوق لے آتا ہے، مگر وہ گولی کس پر چلاتا ہے اس کے متعلق افسانہ نگار کچھ نہیں بتاتا۔ افسانے کا اختتام بالکل ہی غیر واضح ہے۔ پھر مجھے یہ پتہ نہیں کیا ہوا، نکے نے کسے نشانہ بنایا، گائے کو، بچڑے کو، ڈرائیور کو، بابا کو، اپنے آپ کو، یا وہ ابھی تک نشانہ باندھے کھڑا ہے۔ کوئی وہاں جا کے دیکھے اور مجھے آ کے بتائے کہ پھر کیا ہوا۔ مجھے تو صرف اتنا پتہ ہے کہ ایک روز انہوں نے مل کر فیصلہ کیا تھا۔ یہ ان کی کتاب استہارے، صفحہ نمبر 58 سے یہ عبارت لی گئی تھی۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کی طرف سے کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم
اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات کو دور کرنے کے لیے FA تا MA MSc کے نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام ریکارڈنگز ادارہ کی ویب سائٹ کے ذریعہ نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ویب سائٹ HDORG.net، ای میل HDOATD@gmail.com، کانٹیکٹ نمبر 0345-9541-838 یعنی 0345 9541 838۔ صفحہ نمبر 101 کی جاری ہے۔ انور سجاد کے افسانوں میں ایک ایسا کردار ابھرتا ہے جو تنہائی اور خوف کے باعث ذہنی مریض بن چکا ہے۔ مثلاً سنڈریلا کی ہیروئن مسلسل خوف اور تنہائی کے باعث ایک نفسیاتی کیس معلوم ہوتی ہے۔ وہ اپنی سوتیلی ماں اور بہنوئی کے ظلم کے باعث تنہا کمرے میں رہنے پر مجبور ہے اور کھلی فضا سے بالکل نابلد ہے۔ تنہائی نے اس کے اندر خوف کی ایسی تشکیل کی ہے جو مختلف صورتوں میں ابھرتا ہے، کبھی ماں کے ظلم و ستم کی صورت میں، کبھی کتے کی شکل میں، اور کبھی اس شہزادے کی مقروض شکل کی صورت میں جو پہلے خوبصورت تھا اور اس سے شادی کر کے اسے لے گیا تھا، مگر بعد میں اس کی صورت کے لبادے اترنے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ ایک خوفناک شکل اختیار کر جاتا ہے۔ افسانہ کیکر بھی تنہائی، انتشار اور مایوسی سے تکمیل پاتا ہے۔ اس افسانے میں وجودیت کے رنگ دکھائی دیتے ہیں۔ ایک شخص جس کی زمین بنجر ہے اور باوجود لاکھ کوشش کے سیراب نہیں ہوتی، مگر پھر وہ زمین سے محبت کے باعث وہیں رہتا ہے۔ باقی لوگ زمین چھوڑ کر جا رہے ہیں اور اس طرح وہ تنہا رہ گیا ہے۔ گدھا اور کیکر کے درختوں کے علاوہ اس کا کوئی ساتھی نہیں، اور وہ بھی اس کے احساسات محسوس کرنے سے قاصر ہیں۔ دراصل افسانہ میں اس شخص کے قلب کا نقشہ کھینچا گیا جو زمین سے محبت کے باعث تنہا ہو گیا ہے، اور اس تنہائی نے اسے حد درجہ مایوس کر دیا ہے کیونکہ وہ سوچ رہا ہے کہ اس کے آس پاس کوئی نہیں ہے، کوئی اس کا ہم جنس نہیں ہے جس سے وہ بات کرے۔ انور سجاد کے افسانوں میں خون، آگ، قتل، سازش، چابی، تار، سانپ، پستول، چیخیں، شور، رات، پتھر، کتا، نقاب پوش، یہ الفاظ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔ ان کے کردار خوف اور تنہائی کے باعث اعصابی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ انور سجاد کے افسانوں پر اس ماحول کا اثر ہے جس نے فساد، جنگ و جدل، شخصیت کے توڑ پھوڑ کے باعث انسان کو تنہا، خوفزدہ اور انتشار کا شکار بنا دیا ہے۔ ان کے ایک اور افسانے دھوپ، ہوا اور لنجا میں اثر کی تابناکی مستقبل کی موہوم سی خواہش جنم لیتی ہے اور بشارت کا سبب بنتی ہے۔ انور سجاد زندگی کے عمل میں روشنیوں کی خواہش مند ہیں۔ وہ صورتحال کو رجائیت کے پندار میں دیکھتا ہے اور اس افسانے کے کردار کے گلتے سڑتے جسم کی سڑان اور رستے ہوئے لنجے بازو سے 8ویں رنگ کو قلب ماہیت یعنی میٹامورفس کے ذریعے ایک نئے انسان کی تخلیق کرتا ہے۔ اس سن میں ان کی بہترین کہانی واپسی دیو جانس روانگی نئی کہانی کی تشکیل کرتی ہے۔ علامتوں کا نیا نظام جہد للبقاء کی نیابت کرتا افسانے کے لیے نئے جہاد کا اعلامیہ بنتا ہے۔ فردوس انور قاضی انور سجاد کے افسانوں کی مہمہ بازی پر تنقید کرتے ہوئے لکھتی ہیں، صفحہ نمبر 102، وہ لکھتی ہیں کہ انور سجاد کے افسانوں میں افسانویت کی بجائے فلسفہ ترازی کا شوق پایا جاتا ہے، لیکن فلسفہ اور مہمہ میں فرق ہونا چاہیے۔ ان کو پڑھتے وقت یہ احساس تو ہوتا ہے کہ شاید اس میں کوئی فلسفہ یا زندگی کا کوئی نیا نقطہ فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن جن علامات کے ذریعے یہ کوشش کی جاتی ہے وہ اتنی مبہم اور لاجانی ہوتی ہیں کہ ان سے یہ اندازہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ افسانہ نگار کس طرف اشارہ کر رہا ہے اور وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ افسانہ ایک دوپہر کی کہانی سے انہوں نے روایت سے انحراف کی ابتدا کی تھی۔ چوراہا کے افسانوں میں انہوں نے حقیقت کو فینٹیسی بنانے کے لیے ٹوٹے ہوئے فریم کی تکنیک استعمال کی ہے۔ اس سہارے اور آج میں انہوں نے داخل کی تیسری آنکھ کو خارج کے مشاہدے پر معمور کیا ہے اور دھندلی پرچھائیوں سے عصری حقیقت آشکارا کی ہے۔ یعنی کہ ہاں، یہ سارا عمل شعوری سطح پر طے پاتا ہے، اس لیے انہیں اچھا کرافٹسمین بھی تصور کیا گیا ہے۔ مانوی طور پر انہوں نے 20ویں صدی کی جبریت کی نشاندہی کی اور زبان کے نئے استعمال سے افسانے اور شاعری کی حدوں کو آپس میں سریلے انداز میں ملا دیا۔
مجموعی طور پر انور سجاد ایک ایسا تجربہ ہے جسے ابھی بھی حیرت سے دیکھا جا رہا ہے۔ زبان کی سیال صورت کے باوجود ان کے افسانوں کا ابہام خاصا دبیز ہے۔